السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب, ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں. اور ایک دن جو ہے وہ ڈیلے کرنے کے لیے معذرت خواہ ہوں, تھوڑی سی مصروفیت ہے, اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ ایپیسوڈ شاید ڈیلے کے ساتھ ملے. بڑھتے ہیں ناول کی جانب. ناول جس کی فرمائش ہم سے کی ہے ریڈ روز نے. ناول کا نام ہے شب یقین. مصنفہ ہیں ہادیہ مغل. قسط نمبر 6. نیم اندھیرے کمرے میں وہ بیڈ کے کنارے پر لیٹی سارا دن میں اب شارف ابدال کے بارے میں سوچ رہی تھی. وہ نہ جانے اسے تلاشنے میں کہاں کہاں خوار ہوا ہوگا. کہیں موئز کو تکلیف نہ پہنچا دی ہو, کہیں احد. بے ساختہ دل میں وہ رب کو پکار اٹھی تھی. یا اللہ, ان سب کی حفاظت فرمانا جنہیں میں تیرے بھروسے چھوڑ آئی ہوں. دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھائے وہ کافی دیر رب سے راز و نیاز کرتی رہی تھی. کچھ دیر بعد اس کی نظر شام پر گئی. وہ پہلو میں ہی تو براجمان تھا. اس کی جانب پشت کیے ویسٹ پہنے کمفرٹ اوڑے لیٹا تھا. اس شب یقین نے تو آج مہتاب الوی کی نیند کو ہی آنکھوں سے رخصت کر دیا تھا. وہ پلکیں جھپک کر بار بار اس شخص کو دیکھتی, یہاں تک کہ آنکھوں کے میچنے پر ہلکا ہلکا سا درد ان سیاہ نینوں میں بھرنے لگا تھا. لیکن آج مہتاب الوی کی جان بھی چلی جاتی تو پرواہ نہیں تھی. جس حسرت میں 6 سال تیاگ دیے گئے تھے, آج وہ حسرت جب پوری ہوئی تو مہتاب الوی کیوں نہ سجدے پر سجدہ کرتی. آج اسے لگا تھا کہ وہ اس شخص کی ہمراہی میں آتے ہی پاک ہو گئی ہے. جن غلیظانہ نظروں نے اسے 6 سال تک گندا کیا تھا, آج وہ جیسے شہرام الوی کی موت پر نظر نہیں, جیسے وجود سے نجس ہٹا دی تھی. ہاں, اس شخص نے مہتاب الوی کو اتنے عرصے بعد آنکھ بھر کر دیکھا تھا. آج شام الوی کی بھرپور نگاہ اس پر اٹھی ہے. اس بھرپور نگاہ نے حسرت زدہ سی مہتاب الوی کو سیر کر دیا تھا. مہتاب نے اس کے چوڑے شانے غور سے دیکھی. اسے وہ لمحہ یاد آیا جب وہ اس کے حصار میں مقید ہوئی تھی تو مکمل چھپ سی گئی تھی. وہ مضبوط اونچا لمبا سا شخص ایک گھنا سایہ تھا مہتاب الوی کا. اس کی چھاؤں دل فریب تھی, پرسکون تھی, لیکن پھر وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا باہر نکل گیا تھا اور آدھی رات کو واپس آیا تھا اور بنا کچھ کہے ایک جانب سمٹا تھا. مہتاب کا دل چاہا تھا اس کا رخ موڑ کر اپنی جانب کرے. ایک بار پھر اس کی دھڑکن سنے, خود کو یقین دلائے کہ ہاں, مہتاب الوی کو شہرام اس کا شام مل گیا ہے. فی الحال اتنی بے باکی وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی. وہ ہلکا سا اس کے قریب آ بیٹھی. گھنے براؤن سے بالوں پر اس نے مخروطی انگلیاں رکھیں. شام جاگ چکا تھا لیکن اس نے رخ نہیں موڑا. نیند کا خمار ذہن پر طاری تھا. آج نہ جانے کتنے عرصے بعد یہ پرسکون نیند نصیب ہوئی تھی. وہ خود اپنی کیفیت پر حیران تھا کہ جو شخص پچھلے 6 سالوں سے مکمل گہری نیند سے محروم رہا تھا, جس کا دماغ گہری نیند میں جاگا سا رہتا تھا, وہ آج محض 2 گھنٹوں کے لیے کیسے گہری بے فکر سی نیند سو گیا تھا. ان نرم انگلیوں نے نرمی کا شدید تاثر دماغ کو فراہم کیا. ان نرم لمس کی حرکات نے دوبارہ اسے گہری نیند کی جانب رواں دواں کیا. لیکن وہ اب سونا نہیں چاہتا تھا. وہ بھی تو جیسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ مہتاب اس کی قربت کے سائے میں ہے. وہ بھی تو یقین کرنا چاہتا تھا کہ مہتاب نے کہا تھا کہ آج شب یقین ہے, تو کیا سچ میں شب یقین تھی. دل کا ایک حصہ جو برسوں سے ادھورا تھا آج مہتاب الوی کے لمس سے مکمل ہو گیا تھا. لیکن یک لخت اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہوا. شارف ابدال کا چہرہ نگاہ میں سمٹ آیا تھا. مہتاب, پلیز سٹاپ دس نانسنس. وہ اس کا ہاتھ جھٹکتا اٹھ بیٹھا تھا. مہتاب سہم کر دور ہٹی. پلیز مجھے مزید مت الجھاؤ, میری زندگی پہلے ہی بہت الجھی ہوئی ہے. پیشانی مسلتے وہ دوسری جانب رخ موڑ گیا تھا. شام, پلیز میری بات سن لیں. میں معافی مانگنا چاہتی ہوں. میں آپ کو سچ بتانا چاہتی ہوں. وہ اٹھ کر اس کے سامنے آتے ہوئے بولی تھی. کیا سنوں, کیا دیکھوں مہتاب؟ تمہیں میں نے اپنا لیا ہے, یہی تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے, کیونکہ دھتکارنے والی تم خود تھی. اب پلیز اگر میں تمہیں تمہاری منشا کے مطابق اپنا چکا ہوں تو پلیز فی الحال مجھ سے دور ہی رہو. اتنی جلدی اگر تمہیں میرا نام مل گیا ہے تو یہ مت سوچو کہ شام الوی کا دل بھی تمہیں میسر آ جائے گا. پل بھر میں وہ مہتاب کے سارے خواب توڑتا کمرے سے ہی نکل گیا تھا. اس وقت اگر وہ اس لڑکی کی ہمراہی میں رہتا تو شاید اس کا دل ہی اسے بغاوت پر اکسا دیتا, جو وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا. پہلی آنکھوں میں چمکتے موتی لیے وہ اس شخص کی پہلی سختی بمشکل برداشت کر پائی تھی. آج سارا دن وہ مختلف لوگوں سے ملتی کافی خوش تھی. کئی ایکٹرز سے وہ ایک دن میں ہی مل چکی تھی. آہن الوی کے ڈائریکٹر نے اسے کافی لوگوں سے ملوایا تھا. وہ میک اپ روم میں تھی.
डायरेक्टर चाहता था कि अब वो ड्रेस चेंज करके डांस स्टार्ट करे। कुछ उसकी पुरजोशी ने भी उसे आज उकसाया था कि वो 1-2 स्टेप्स आज ही कर ले। आज सारा दिन वो कोरियोग्राफर से मुख्तलिफ स्टेप सीखती मसरूफ़ रही थी और रिहर्सल्स में भी काफ़ी कुछ सीख लिया था। बार बार उसकी नज़र बाहर की जानिब भी जाती कि कहीं वो शख्स ना आ जाए। जाहिद बट बड़ी उम्र का चौड़ी जिसामत वाला अजीबोगरीब शख्स उसे कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन उसे महज आहिन अलवी को नीचा दिखाना था। सेट पर मौजूद एक मुलाजिम अभी उसे ड्रेस देकर गया था, जिसे देखकर एकदम तो चेहरा पसीने से भीग गया, लेकिन अपने हवास पर काबू पाती वो चेयर से टेक लगाकर बैठी आहिन के रिएक्शन को सोच रही थी। जब वो उसे देखेगा तो उसकी सारी अकड़ टूट जाएगी, लेकिन वह नहीं जानती थी उसे तोड़ने के लिए वो गुमराही की दलदल में धंसती चली जा रही है। वो शारिफ अब्दाल के बिछाए जाल में अच्छी खासी फंस रही है। उस वक्त वो अकेली थी, क्योंकि अभी फ़िलहाल उसे ड्रेस चेंज करना था। वो अपनी सीट से उठी ही थी जब दरवाज़ा नॉक हुआ और वो झटके से मुड़ी तो उसका ऊपर का सांस ऊपर ही रह गया था। सामने आहिन अलवी सर्द तासुरात से उसे घूरता, जैसे आज जान से ही मार देता। टी शर्ट के साथ स्लीवलेस हुडी पहने वो आम से हुलिये में भी निखरा सा था। मिशेल बेसाख्ता पीछे खिसकी। सिगरेट सुलगाकर उसने गहरा कश लिया तो उसके अमल पर मज़ीद वहशत हुई। वो स्पार्ट चेहरे के साथ सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? वो मुश्किल अपनी घबराहट पर काबू रख पा रही थी। वो खामोश रहा तो मिशेल का हलक खुश्क होने लगा। उसका अंदाज अब भी पुरसकून था, लेकिन जैसे वो उसे देख रहा था मिशेल अलवी की धड़कन बढ़ रही थी। उसने सिगरेट को पैरों तले अजीब अंदाज से मसला तो वह नम होती पेशानी से मजीद पीछे खिसकी। आहिन उसकी जानिब बढ़ने लगा तो वह मजीद पीछे होती दीवार से लग गई। सख्ती को नरमी में बदलते देखकर मिशेल हैरान भी हुई। मैं जानता था तुम डायरेक्टर की बात ज़रूर मानोगी, क्योंकि तुम्हें मुझे तबाह करने के लिए हर हद तक जाना है। लेकिन मिशेल अलवी, मैं तुमसे महज एक बात कहूँगा। मुझे बर्बाद करने के और भी तरीके हैं। खुदारा मेरी बर्बादी में तुम अपनी इज्जत का सौदा मत करो। तुम जानती हो तुम क्या करने जा रही हो। ये आइटम सॉन्ग तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर तो पहुंचा देगा, क्योंकि तुम एक अच्छी डांसर हो, लेकिन क्या तुम ये बर्दाश्त कर पाओगे कि लोग तुम्हारा बरहना जिस्म गौर से देखें, तुम्हारे जिस्म के बारे में महफिल में तबसरा करें? क्या ये सॉन्ग जब स्क्रीन पर जलवागर होगा तुम सबके साथ बैठकर एतमाद से देख सकोगी? क्या तुम सोशल मीडिया पर गलत कमेंट्स बर्दाश्त कर पाओगी? ये लिबास, कहने को तो एक लिबास है, लेकिन क्या लिबास ऐसे होते हैं? उसने रंगीन चोली और घाघरा की जानिब इशारा किया। मिशेल ने बेसाख्ता उस लिबास को देखा जो पीछे और आगे से बिल्कुल ही छोटा था, लेकिन वो अपनी अना का खून नहीं कर सकती थी। वो आहिन अलवी की बात नहीं मान सकती थी। उसका अंदाज मुकम्मल नरमी में ढला देखकर वो मज़ीद ज़िद पर आमादा हुई। तुम होते कौन हो मुझे ये लेक्चर देने वाले? किसने हक दिया है? ये मेरी ज़िंदगी है जिसमें तुम्हारा कोई हक नहीं। तुम तो मुझे नौकरानी का रोल देने वाले थे। अब तुम्हें कहीं डर तो नहीं लग रहा कि मैं इस सॉन्ग से शोहरत पाकर तुम्हारे मुकाबिल आ जाऊंगी? तंजिया सी मुस्कुराकर वो अपने मुतज़लज़ल होते जज्बात छुपाना चाह रही थी। हक? हाँ, सही कहा। हक क्या होता है? कुछ भी तो नहीं होता। कुछ भी नहीं। तुम मेरे निकाह में तकरीबन 12-13 साल से हो। मैंने कभी हक नहीं जताया, क्योंकि हमारे दरमियान इस रिश्ते को लेकर कोई जज्बातियत नहीं थी। मैं हक आज भी नहीं जताऊंगा, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बा नहीं है। अगर कोई जज्बा मेरे दिल में होता भी तो तुम्हारे बाप ने वो भी ख़त्म कर दिया था। उसके लफ्ज़ों ने ना जाने क्यों उसे बेचैन सा कर दिया था। मैं महज एक ही इंसान होने के नाते तुम्हें कहना चाहता हूँ, तुम ये सॉन्ग मत करो। तुम ड्रामा में एक्टिंग कर लो। इवन मैं तुम्हें खुद एज आ लीड हीरोइन कास्ट करवाऊंगा, पर प्लीज़ ये आइटम सॉन्ग मत करो। ये रिक्वेस्ट समझ लो। आहिन के लहजे में पहली बार इल्तिजा सिमट आई थी। मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। मैं खुद अपना मुकाम बनाना जानती हूँ, और निकाह की मेरी नज़र में ना पहले कोई अहमियत थी ना अब होगी। सुनो, मुझे बर्बाद करना चाहती हो ना? वो आगे बढ़कर उसे कंधों से थामे मुकाबिल लाया। आज उसकी गुर्बत में कुछ अलग ही बेइख्तियारी थी। मिशेल अलवी के कंधे उस लम्स पर ठंडे पड़े गाल तप से गए। ऐसा उसने कब सोचा था कि वो उसे छू लेगा, वो उसे अपने मुकाबिल खड़ा करेगा। हाथ उठाओ, दूर होकर बात करो। पलकों को झपकती वो मध्यम सा बोली। आहिन ने कंधों से थाम कर ही उसे मजीद नज़दीक किया था। आहिन लीव मी, वो महज बोली थी, लेकिन कंधों को नहीं झटका था। शायद वो हाथ हटाना नहीं चाहती थी।
میں تمہیں حق دیتا ہوں مشیل الوی، میرا کریئر تباہ کرنا ہے، مجھے برباد کرنا ہے یا جو بھی تم کرنا چاہو، میں حق دیتا ہوں کہ جو تمہارا دل چاہے کرو، لیکن بدلے میں تم یہ آئٹم سانگ نہیں کرو گی۔ مشیل کے دل کی کیفیت بدل رہی تھی، اس کا کندھوں سے تھام لینا بھی اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ دل دھڑ دھڑ کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ یہ غلط تھا۔ اسے وہ کیوں اس تھوڑے سے لمحے میں بالکل تھوڑا سا پیارا لگ رہا تھا؟ اس کی سیاہ گہری سی آنکھیں شوریدہ جذبات سے پر تھیں۔ تم کانپ رہی ہو۔ فسون ٹوٹ گیا تھا۔ آہن الوی نے کمزوری جکڑ لی تھی۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی، لبوں کو سختی سے پیوست کیے، نفی میں سر ہلایا۔ تم کانپ رہی ہو مشیل، تمہارے ارادے ڈگمگا رہے ہیں۔ وہ لب دبائے مکمل اس کا چہرہ حصار میں لیے ہوئے تھا۔ پیچھے ہٹو، سمجھتے کیا ہو تم؟ سمجھ نہیں آتا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، لیکن عجیب چپکو انسان بن کر تم مجھے سمجھانے آ گئے۔ تمہارے گھر میں تمہیں کھلا نامہ دے کر آئی تھی، لیکن پھر بھی بے شرموں کی طرح پہنچ گئے۔ جاہل مردوں کی طرح حق جتانا تو تمہارا شروع سے ہی شیوا رہا ہے۔ میں اپنی مرضی سے یہ سانگ کرنا چاہتی ہوں، یہ میری زندگی ہے جسے میں اپنی مرضی سے گزاروں گی۔ وہ پھٹ پڑتی چیخی اور آہن کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلا۔ آہن نے سکون سے موبائل جیب سے نکالا۔ وہ حیران ہوتی خاموش ہوئی۔ کایا پلٹ چکی تھی۔ اس نے سکرین سامنے کی جہاں دادا کی کال چل رہی تھی۔ مشیل کی آنکھیں پھیلی تھیں، جبکہ حلق مزید خشک ہوا، زمین آسمان جیسے آنکھوں میں گھوم کر رہ گئے۔ جبکہ وہ گردن ہلکی سی ترچھی کیے مشیل الوی کو چیلنج زدہ نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نمایاں کمینگی بھری کھلتی مسکراہٹ دیکھ کر اس کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے، جس نے کس قدر گھٹیا طریقے سے اسے مات دی تھی۔ سن لیا اپنی لاڈلی پوتی کا محبت نامہ؟ آپ اس گھٹیا لڑکی کو میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے جوڑنا چاہتے ہیں، جس کی زبان زہر اگلتی نہیں تھکتی، جسے میں جاہل مرد لگتا ہوں۔ آہن میری بات سنو، اسے کچھ مت کہنا، میں سمجھاؤں گا بیٹا۔ دادا کی آواز پر مشیل شرم سے مر جانے کو ہوئی تھی۔ اس بدتمیز انسان نے ایک پل میں کیا گیم کھیلا تھا کہ وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ اس نے کال کاٹ کر موبائل کو جیب میں ڈالا۔ مشیل کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ ہو چکا تھا۔ میرا دماغ خراب تھا نا جو میں تمہارے ساتھ اتنے ایموشنل ڈائیلاگ بولتا۔ میں یہ کام اسکرین پر بہت اچھے سے کر لیتا ہوں، تو پھر تم نے کیا سوچا تھا کہ میں تم پر اپنے محبت بھرے لفظ ضائع کروں گا؟ پاگل خوش فہم لڑکی، اس کے لفظ اسی کو لوٹائے۔ اس نے حساب بے باک کیا۔ مشیل زوار الوی، مجھے تم سے صرف ایک جذبہ محسوس ہوتا ہے، اور وہ ہے نفرت کا۔ میری نفرت کا پیمانہ تم جان لو تو شرم سے ڈوب مرو کہ کوئی تم سے اتنی نفرت بھی کر سکتا ہے۔ دادا کو لگتا تھا ان کی پوتی سدھر چکی ہے، وہ محض اپنے باپ کے دباؤ میں یہ حرکتیں کر رہی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ تم جیسی بدتمیز اور الٹی کھوپڑی کی لڑکی اپنی مرضی سے یہ عجیب و غریب کام نہایت خوش اسلوبی سے کرتی ہے۔ اس کی کن پٹی پر انگلی کا دباؤ ڈالے وہ لفظ چبا کر ادا کرتا اسے مکمل دل برداشتہ کر گیا تھا۔ مشیل کی پلکیں شدت سے بھیگی تھیں۔ دادا کے سامنے وہ نہ جانے کیا کیا بول چکی تھی، اور مزید دکھ نہ جانے اسے کس بات کا ہوا تھا۔ فی الحال وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس کی ڈبڈبائی آنکھیں دیکھتا وہ تلخ سا مسکرایا۔ نرمی سے انگلی کی پور پر اس کا آنسو بھرتا اس نے عین نگاہ کے سامنے اپنی انگلی کی۔ یہ ایک قطرہ ہے مشیل الوی، اور مجھے اس کو دیکھ کر ذرا بھی خوشی نہیں ہے، کیونکہ میں تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے بھر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ تمہارے باپ نے میری ماں کو، میری جان سے عزیز تر بھائی کو، میرے باپ کو، میرے دادا دادی کو اتنے خون کے آنسو رلائے ہیں کہ اب تو حساب کرنا ممکن نہیں ہے۔ میری طرف سے تم کسی غیر کی باہوں میں بیہودہ ویڈیوز بناؤ، کسی کے فیک پر پوز کرنے پر خوشی سے اتراؤ، مجھے گھنٹا بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے لیے کچھ محسوس کیا جائے۔ اس کی آنکھوں سے نکلتی چنگاریاں، لبوں پر کھیلتی طنزیہ مسکراہٹ اور لفظوں میں بکھرے کانچ مشیل الوی کے دل کو کئی ٹکڑوں میں توڑنے کا موجب بنے تھے۔ چہرے پر بڑھتی سرخی، سبز غلافی آنکھوں میں تیرتے آنسو گواہ تھے کہ مشیل الوی اس وار کو سہنے کی حقدار نہیں تھی۔ اب آرام سے یہ ڈریس پہن کر کسی کی باہوں میں جھول لینا، لیکن پہلے اپنا یہ خوبصورت مگر اندر کا بدصورت چہرہ آئینے میں ضرور دیکھ لینا۔ اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے پھینکے وہ جہاں سے آیا تھا وہیں سے باہر نکلا، اور مشیل الوی کی زندگی تہہ و بالا ہو چکی تھی۔ گال بھگوتے آنسو اب گردن میں جذب ہوتے مشیل کی قسمت پر نوحہ کنا تھے۔ آدھی رات کو وہ گھر واپس آیا تو پچھلے راستے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا تھا جب اسے کچھ فاصلے پر بنے سنگی بینچ پر کوئی ہیولا نظر آیا۔ آہن کی چھٹی حس بیدار ہوئی تھی۔ وہ پاکٹ میں منی چاقو کو یقینی بناتا آگے آیا تو سامنے شام کو دیکھتا تنہیں اعصاب نرمی میں ڈھلے، جبکہ دل پر جیسے کسی نے
درد کا الاؤ بڑھایا تھا۔ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا سنجیدہ سا بولا تو شام نے سرخ ہوتی آنکھوں سے آہن کا چہرہ دیکھا جو خلاف توقع خطرناک حد تک سپاٹ تھا۔ تمہارے پاس سگریٹ ہے؟ شام کے سوال پر وہ حیران ہوا اور جبڑوں سے پکڑ کر شام کا چہرہ اپنی جانب موڑا۔ شام نے خفگی بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ یہ ٹاپ ماڈل مسٹر شام الوی سگریٹ مانگ رہے ہیں جو اپنے بھائی کو نہ جانے کتنی دھمکیاں، کتنی گالیاں، کتنے لیکچر سگریٹ پر دے دیتا ہے۔ بکو مت آہن، اگر ہے تو دو ورنہ دفع ہو جاؤ۔ کیوں نہیں بھائی، آج ہم دونوں بھائی اپنا غم ہلکا کریں گے۔ اس نے سگریٹ نکال کر اس کے ہونٹوں میں دبائی اور ایک اپنے لبوں سے لگائی۔ منی گولڈن لائٹر نکال کر اس نے شعلہ بھڑکایا تھا۔ آہن نے شام کی سگریٹ سلگائی تو وہ کش لے کر کھانستے ہوئے دوہرا ہوا، جبکہ آہن نے مسکرا کر گہرا کش لیا اور ہنستا چلا گیا۔ شام انگلیوں میں نہایت بے ترتیب انداز سے سگریٹ تھامے اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بھائی، سگریٹ پینا بھی ایک آرٹ ہے اور یہ آرٹ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ سگریٹ تو ہر کوئی پیتا ہے اور یہ دیکھنے میں بھی عام ہوتی ہے، لیکن اس سگریٹ کو منفرد پینے والا بناتا ہے۔ سگریٹ پینے کے لیے آپ کے دل میں غم ہونا چاہیے، ایک جلن ہونی چاہیے جو شعلے کی تپش سے مزید سلگ اٹھے، اور وہ سلگن اگلے انسان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے تاکہ سگریٹ کے دھوئیں اس ظالم کا چہرہ واضح ہو جائے۔ آہن کی سرخ ہوتی آنکھوں میں مشل الوی کا عکس پوری طرح سمٹ آیا تھا، جبکہ شام کی نگاہ اس پری جیسی ظالم حسینہ کے خیال میں کھوئی تھی۔ دونوں بھائی آج بھی دل برداشتہ سے ایک دوسرے کا غم ساتھ بانٹنے بیٹھے تھے۔ ایک تو اپنی محبت پا کر بھی بے چین تھا تو دوسرا عنقریب محبت کے روگ میں ڈوبنے سے پہلے نفرت کا الاؤ روشن کر آیا تھا۔ کئی سگریٹ کے ٹکڑے اپنے قدموں میں پھینک کر وہ خود بھی سلگے تھے اور اپنی ذات سے جڑی دو زندگیوں کو بھی سلگاتے رہے، جو دونوں تھی تو مختلف جگہوں پر لیکن دونوں کے دلوں پر زخم ایک جیسے تھے۔ اور آج وہ مقام آ گیا تھا جب وہ پھر سے مل کر تڑپ اٹھتے تھے۔ آنن فانن زوار الوی نے فلائٹ پکڑی تھی، وہ اگلی صبح ہی پہنچ چکے تھے اور وہ سیدھا کراچی آئے تھے۔ مہتاب آخر کہاں جا سکتی ہے؟ تم نے زی سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ ان کا پہلا سوال ہی یہی تھا۔ وہ زی کے پاس نہیں ہے، نہ ہی اس کا معیز سے کوئی رابطہ ہوا ہے، بلکہ وہ ان 3-4 دنوں میں کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ پھر کیسے؟ کیا تمہیں ذرا اندازہ نہیں تھا؟ زوار الوی الجھ کر رہ گئے تھے۔ وہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہاں وہ کسی کو نہیں جانتی، بلکہ وہ یہاں کافی مطمئن بھی تھی، ایڈ کے لیے بھی مان گئی تھی، پھر نہ جانے۔ یک لخت وہ رکے تھے۔ وہ مان گئی تھی، ایسے کیسے اتنی جلدی؟ شارف ابدال کے حواس بحال ہوئے تو ان کا دماغ بھی کام کرنے لگا۔ وہ آسانی سے مان گئی تھی، یعنی کچھ تھا جو ان سے چھپا تھا۔ کیا ہوا؟ تم کیا سوچ رہے ہو؟ زوار الوی اس کا چہرہ دیکھتے حیران ہوئے جو سرخ ہو رہا تھا۔ زوار الوی، ماننا پڑے گا کہ تمہاری بیٹی تمہاری طرح شاطر نکلی، اتنی چالاکی سے کھیل گئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ زوار کا چہرہ دیکھتے گررائے تھے۔ کچھ بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ زوار صاحب کا رنگ فک ہوا۔ وہ شارف ابدال کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ بتاتا ہوں، بلکہ ڈیمو بھی دکھاتا ہوں۔ مہتاب سر کے بل چل کر نہ آئی تو کہنا، اس لڑکی نے مجھے یعنی شارف ابدال سے غداری کی ہے۔ اب یہ مر بھی جائے نا تب بھی شارف ابدال اس کی سزا ختم نہیں کرے گا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر کوٹ پہنے باہر کی جانب بڑھے تھے۔ ملازمہ کو کلاتھ سٹینڈ لاتے دیکھ کر وہ ٹھٹک سی گئی۔ شام کی ہوڈی اور کھلے سے ٹراؤزر میں ملبوس وہ ابھی منہ دھو کر باہر نکلی تھی۔ رات کافی دیر تک جاگتی وہ آنسو بہاتی شام کے لفظ برداشت کرتی رہی تھی۔ ملازمہ کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی جو ٹاپ اور جینس میں ملبوس، دونوں جانب برگنڈی رنگ کے بال بکھرائے ہوئے تھی۔ دیکھنے میں وہ کوئی فیشن ڈیزائنر ہی لگ رہی تھی۔ میم، یہ شام سر نے آپ کے کپڑے بھجوائے ہیں، سب آپ کی جسامت کے اکارڈنگ ہیں۔ وہ لڑکی قدرے خوشگواری سے بولی۔ مہتاب نے ایک نظر سٹینڈ پر ڈالی جہاں سب لباس اسے بغیر آستین کے ہی نظر آئے۔ یعنی شام اس کی چوائس کو جانچ چکا تھا یا پھر آخری وقت میں اسی طرح کے لباس میں دیکھا تھا۔ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے کچھ ڈیفرنٹ آؤٹ فٹ چاہیے۔ لڑکی نے تعجب سے مہتاب کو دیکھا اور سب لوگوں کی طرح وہ بھی حیران رہ گئی تھی۔ پری چہرہ سی وہ اپسرا کی زبان لکنت زدہ تھی۔ اوکے میم، آپ بتا دیں آپ کیسے ڈریسز چاہتی ہیں، کچھ دیر میں وہ بھی آ جائیں گے۔ مجھے وہ لانگ گاؤن چاہیے جو فلی کور کر دے اور دوپٹہ بھی چاہیے۔ اوکے میم، میں سمجھ گئی، میں سر کو کہہ دیتی ہوں، وہ دیبا میم کو بتا دیں گے۔
دیبا، وہ ہولے سے بڑبڑائی اور چونک بھی گئی۔ دیبا کون ہے؟ مہتاب نے بے قراری سے پوچھا۔ وہ سر کی بزنس پارٹنر ہے میم، میں سر کو کہہ کر آتی ہوں۔ سفینہ کو نیچے آتے دیکھ شام حیران ہوا تھا۔ کیا ہوا، یہ واپس کیوں لائی ہو؟ سر میم کہہ رہی ہیں انہیں کچھ اور چاہیے، مطلب گاؤن ٹائپ ڈریسز۔ شام کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے، لیکن سفینہ کو کہہ کر اس نے دیبا کو اس کی پسند کے ڈریسز کا آرڈر دیا تھا۔ کچھ گھنٹوں میں ہی کئی ملبوسات سفید کمرے میں شام کی وارڈروب میں استحقاق سے سج چکے تھے۔ بقیہ ساز و سامان ڈریسر کی زینت بنا تھا۔ مہرون لانگ سلکی گاؤن پہن کر اس نے دوپٹہ ہلکا سا سر پر اوڑھا۔ ملکوتی حسن جیسے مکمل ہوتا محسوس ہوا۔ اندر داخل ہوتے شام کے قدم ڈگمگا سے گئے۔ ہلکا سا دوپٹہ میں سمٹا سفید گلابی چہرہ دیکھتے شام کا دل شدت سے دھڑکا۔ مسمرائز سا چلتا وہ اس کے قریب آیا تو ہتھیلیوں میں اترتی نمی کو برداشت کرتی وہ نظر جھکا گئی۔ وہ اس وقت عام سے حلیے میں تھا، لیکن اس کی خوشبو مہتاب کے حواس معطل کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کو چھوتا وہ اب بھی خواب کی سی کیفیت میں تھا۔ ماہ کو لگا جیسے وہ رات کی سختی کا ازالہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کی غربت کی فسوں خیزی میں آنکھیں موندتی وہ حواس باختہ ہوئی۔ فون کی رنگ نے اسے ہوش کی دنیا میں پٹکا تھا۔ ماہ نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر شام کو دیکھا جو اب موبائل نکال کر مڑا تھا۔ دوسری جانب سے جو اطلاع اسے ملی وہ اس کا خون کھولانے کے لیے کافی تھی۔ آپ پریشان مت ہوں دیبا، میں آتا ہوں، بس آپ سب سنبھالیں، مستحسن صاحب کو بلائیں۔ اس نے ماہ کا معصوم چہرہ دیکھا جہاں اب سہمے ہوئے تاثرات تھے۔ شام نے دھیرے سے پکڑ کر اسے اپنے برابر کیا تو وہ خوف سے سفید پڑتی کچھ معاملہ سمجھ گئی تھی۔ شام میں نہیں جانا چاہتی، پلیز مجھے وہاں مت بھیجنا۔ آپ مجھے اپنے قدموں میں بھی جگہ دیں گے تو رہ لوں گی، لیکن اس شخص کے پاس نہیں۔ وہ ہاتھ جوڑتی سسکی تو شام نے نرمی سے اسے سینے سے لگایا۔ بے فکر رہیں دیبا، میں اب شہرام الوی نہیں شام الوی ہوں۔ اب میری کمزوری میری طاقت بن چکی ہے اور اب کچھ لوگوں کی طاقت ان کی کمزوری بن جائے گی۔ کال کاٹ کر اس نے ماہ کو سامنے کیا۔ سیاہ بھیگی آنکھیں اس نے نرمی سے صاف کی تھی۔ میرا دل توڑنے کی سزا میں تمہیں فرصت میں دوں گا، وہ معاملہ میں نے ایک طرف رکھ دیا ہے، لیکن اتنا یقین رکھو کہ تم میری بیوی ہو، اور ایک غیرت مند آدمی اپنی بیوی کو نہ کسی کے حوالے کرتا ہے نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے۔ اس کی پر یقینی پر ماہ نے نرمی سے سر ہلایا تو وہ مطمئن ہوا۔ تمہیں میرے ساتھ 3-4 سیلفیز میں نہایت رومانٹک پوز دینے ہیں۔ اس کی اگلی بے باک بات پر ماہ کے گال گلابی ہوئے تھے۔ فکر مت کرو، یہ سب دنیا کو دکھانے کے لیے ضروری ہے۔ اسے ڈریسنگ کی چیئر پر بٹھاتے اس نے مختلف ساز و سامان کی جانب اشارہ دیا تاکہ وہ اچھے سے تیار ہو سکے۔ وہ جھجکتی ہوئی تیار ہونے لگی۔ ہلکے سے رخسار گلابی کیے، سیاہ آنکھوں میں کاجل بھرا اور گلابی ہوئے میں لبوں پر مہرون رنگ بکھیر دیا۔ شام اس کے قریب کھڑا اس کی کارروائی دیکھتا رہا۔ کچھ پل میں وہ بالکل تیار تھی۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر اس نے کیمرہ سیٹ کیا اور 3-4 پوز نہایت دل فریب انداز میں لیے۔ میرے ساتھ کا یقین رکھو گی تو تمہیں کبھی مصیبت کی جانب نہیں جانے دوں گا۔ اگر مجھ پر یقین کھو دو گی تو شاید دلدل میں دھنسنے سے تمہیں روک نہ پاؤں۔ ماہ نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا تو اس نے لب بھینچ لیے۔ تم نیچے چلو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ اسے اپنے ہونے کا احساس دلا کر وہ موبائل میں مگن ہوا تھا اور کچھ دیر میں ٹاپ ماڈل شام الوی کے نکاح کی خبر بما دل فریب تصاویر اور نکاح نامے کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی سب کو ڈگمگا کر رکھ گئی۔ دادا کو کہہ کر اس نے میڈیسن منگوا لی تھی۔ ایک اور حقیقت کا انکشاف بدر الوی کو مزید پچھتاووں میں گھیر گیا تھا، لیکن ان کے سینے سے لگتی وہ اپنی خوش بختی کو بیان کرتی انہیں اچھا خاصا مطمئن کر چکی تھی۔ اسے یہ تو اطمینان تھا کہ یہاں کوئی شارف ابدال، کوئی شبنم بیگم نہیں ہوگی۔ عہد کی یاد اسے شدت سے آئی تھی۔ وہ معصوم بچہ تو بے وجہ سزا کاٹ رہا تھا، نہ جانے موئز کس حال میں تھا۔ ماہ ناشتہ کر لو، سدرا چچی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے پچکارا تو وہ سیڑھیوں کی جانب دیکھتی پلیٹ میں چمچ گھمانے لگی۔ پورج کی وہ محض 2 چمچ ہی کھا پائی تھی۔ وہ آ جائے گا، فکر مت کرو۔ 6 سالوں میں اس نے اپنے کام کے لیے اتنی محنت کی ہے کہ وہ سب فطری فکریں بھلا چکا ہے۔ سدرا چچی افسردہ ہوئی تو ماہ نے ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ چچی اپنے ہر ستم کا ازالہ میں اب بھرپور طریقے سے کروں گی۔ سعادت الوی کی آنکھوں میں ڈھیروں محبتیں اس کے لیے سمٹ آئی۔ گڈ مارننگ ڈیڈ۔ آہن کھلتا گلاب بنتا ڈیڈ کی گال چومے چیئر پر بیٹھا تو انہوں نے سخت نظروں سے اسے گھور کر دیکھا۔ جواباً وہ مسکرایا تھا۔ یہ واہیات حرکات میرے ساتھ مت کیا کرو۔ ماہ نے حیرت سے سعادت الوی کی سختی کو دیکھا، لیکن آہن کو ڈھٹائی سے مسکراتے دیکھ کر وہ مزید حیران ہوئی۔ یہ سب روز چلتا ہے، تم ناشتہ کرو۔
कल से सही तरीके से कुछ खाया ही नहीं और ना मेडिसिन ठीक से ली। चची ने उसे डांटा तो वो डबडबाती आंखों से पूरा सूदा मुस्कुराहट लिए प्लेट की जानिब झुक गई। एक सिदरा चची थी जो उसके लिए बेगर्ज चाहत रखती थी और एक उसकी सगी माँ शबनम बेगम जिन्होंने हमेशा मुफाद के लिए मुखातिब किया था। कुछ देर में शाम सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया। वाइट शर्ट, ब्लैक कोट और पैंट में वो अपने घने बाल सेट किए मुकम्मल तैयार था। उसके चेहरे पर एक इत्मीनान और सुकून की रमक थी। माह का दिल धड़क गया। जो वो कर चुका था यकीनन शारिफ अब्दाल जख्मी शेर बनकर उसे चीर फाड़ कर रख देते। उसका सफ़ेद पड़ता चेहरा देखकर शाम ने चंद पल उसे देखा। उसकी आंखों में अनकही सी हिम्मत उस चेहरे पर पढ़ लेने वाली को वाज़े महसूस हुई थी। टेबल से जूस का गिलास उठाकर लबों से लगाए वो मोबाइल कीज लिए बाहर की जानिब बढ़ गया। सादत अलवी ने रोज़ की तरह कहीं हिसार उसके सिमत बांधे थे, जबकि सिदरा चची दिल ही दिल में दुआएं पढ़ने लगी। माह ने उसे बाहर निकलते देखा। इर्द गिर्द जैसे उसके लिए सब मांद पड़ता महसूस हुआ। फिक्र नॉट माह, वो आज नेक काम के लिए गए हैं और मुझे मेरे भाई पर यकीन है वो अपना काम मुकम्मल करके ही लौटेंगे। आहिन ने आज पहली मर्तबा उसे बराह रास्त मुखातिब किया था। उसकी निगाह का इर्तिकाज़ महसूस करके ही उसने माह को कहना मुनासिब समझा था। 12 बजे के करीब उसकी आंख खुली तो गर्दन में टीसें उठती महसूस हुई। रात आहिन के जाते ही वो वहाँ से निकल आई। ना किसी ने रोका था, ना उसने अब वहाँ रुकना था। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। असद की कई कॉल्स आई लेकिन वो इग्नोर करती रही। घर आकर वो फूट फूट कर रोती बेहाल हुई थी। उस बेमहर शख्स के लफ्ज़ उसे जैसे काट रहे थे। मिशेल अलवी का गरूर टूटा था। वो जो उस शख्स की नरमी की मुंतज़िर हो चुकी थी, जब उसने लफ्ज़ों का कहर ढाया तो दिल कई टुकड़ों में बंट चुका था। आज एहसास शिद्दत से जागा था कि उसने अपनी ज़ात से उसे कितना ज़िक पहुँचाया था। आहिन का लफ्ज़ उसे डूब मरने के मुकाम पर ले आया था। दिमाग वो लफ्ज़ बर्दाश्त करने की हिम्मत जमा करता रहा। दीवार के साथ टेक लगाए वो सूजी सब्ज आंखों से कब नींद की वादी में उतरी उसे खबर नहीं हुई। वो ज़मीन से उठकर बेड पर लेटने लगी जब उसका फ़ोन बजा। अननोन नंबर देखती वो हैरान हुई। वो शारिफ अब्दाल का नया नंबर तसव्वुर करती कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगा गई। हेलो, शौक तो तुमने काफ़ी मना लिया होगा, अब ज़रा नए झटके के लिए तैयार हो जाओ। अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम ओपन करो, इट्स शाम को सर्च करो और पोस्ट चेक करो। उसने मोबाइल कान से हटाकर हैरत से देखा। वो आहिन ही था। मिशेल का दिल शिद्दत से धड़का। कांपते हाथों से उसने मोबाइल कान से लगाया तो कॉल कट चुकी थी। मिशेल ने सांस रोके सर्च बार में इट्स शाम को सर्च किया तो सामने ही शहराम अलवी था। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। बायो में मॉडल लिखा था। पहली पोस्ट चेक की तो सामने ही शाम महताब को बाहों के नरगे में लिए खड़ा मुस्कुरा रहा था। मिशेल की आंखें हैरत से फटी। गुमान हुआ था कि वो माह नहीं हो सकती। नीचे कैप्शन भी मौजूद था जिसमें वो अपने निकाह का वाज़े ऐलान कर रहा था। मिशेल ने तस्वीर को जूम करके देखा तो खूबसूरत सी महताब आसूदा सी मुस्कुराती शाम का हाथ थामे हुए थी। ये कैसे? माह तो पहले ही मोइज़ की निकाह में थी, फिर शाम से कैसे? पलक झपकती वो खुद को यकीन दिलाने से कासिर थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा कैसे? नफ़ी में सर हिलाती वो कमेंट्स पढ़ने लगी, जहाँ शाम का रिप्लाई भी था जिसमें वो बता रहा था फ़िलहाल निकाह हुआ है, वलीमा वो धूमधाम से करने का इरादा रखता है। उसने तेज़ी से शारिफ का नंबर मिलाया था लेकिन वो बिज़ी था। पे दर पे होते इंकशाफ मिशेल का जहन उलझा रहे थे। उसने वही नंबर डायल किया जिससे कॉल आई थी। मुझे पता था तुम ज़रूर कॉल करोगी। आहिन की तमस्खराना आवाज़ वो फ़ोन से भी महसूस कर सकती थी। ये क्या बदतमीज़ी है? माह पहले से शादीशुदा है, वो निकाह पर निकाह कैसे कर सकती है? क्या किया तुम लोगों ने माह के साथ? बोलो। अपना गम भुलाए वो चीखी थी। आहिन का कहकहा गूंजा। मिशेल की धड़कन वाज़े बढ़ी थी। आखिर ये कैसे और क्यों कर मुमकिन हुआ था? इस दुनिया में क्या मुमकिन नहीं है? सब मुमकिन है, जैसे तुम्हारा और मेरा ये निकाह ना चाहकर भी मुमकिन हो गया। खैर, तुम्हें एटलीस्ट अपने जीजा को कांग्रेट्स कहना चाहिए। और हाँ, उसके एक्स ससुर को ज़रा हौसला अच्छे से देना, वो काफ़ी सदमे में है। आहिन, ये सब कैसे? वो उससे आगे सोच ही नहीं पाई। वैसे ही जैसे तुम लोगों ने हमें बर्बाद किया था। खैर, नेक्स्ट न्यूज़ के लिए तुम शाम भाई को फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि आगे काफ़ी झटके तुम्हारे मुंतज़िर हैं। और हाँ, आइटम सॉन्ग के लिए बेस्ट ऑफ लक। जल्द ही खुला पेपर्स पर साइन करके भेज दूंगा। उसके आखिरी अल्फाज पर मिशेल का दिल उछलकर हलक में आया। बंद मुट्ठी में नमी बढ़ती उसे बेहाल कर गई थी।
وہ ایجنسی سے کچھ ہی دور تھا جب میڈیا کیمرہ لیے اس حسین خبر کے بارے میں مزید جاننا چاہتے تھے۔ اس نے سپاٹ لبوں پر مسکراہٹ طاری کی، اپنی چال میں ایک سرشاری بھری تھی۔ بالوں کو ہلکا سا پیچھا کر کے دوبارہ سیٹ کیے وہ آگے بڑھا۔ یک لخت وہ جمگھٹے کی طرح اس کی جانب بڑھے تھے اور سوالوں کی بوچھاڑ پر وہ مزید گہرا مسکرایا۔ آپ کے ہر سوال کا جواب ملے گا، لیکن کچھ دیر انتظار کیجیے۔ اور مہتاب یعنی میری جانا میری کزن بھی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، تو ہماری فیملی نے ہمارے نکاح کو ترجیح دی۔ بے شک نکاح سے بڑھ کر کوئی رشتہ اہم نہیں ہوتا، وہ تفصیلاً جواب دیتا میڈیا کو ہٹائے اندر داخل ہوا تھا۔ نچلے فلور سے گزر کر وہ اوپر کی جانب بڑھا۔ چند منٹ پہلے والی ہنسی دوبارہ سپاٹ پن میں بدل چکی تھی، جبکہ چہرے پر ایک شفافیت طاری ہوئی۔ وہ جانتا تھا زوار الوی آ چکے ہیں، اور آج وہ شہرام الوی کی بجائے ٹاپ ماڈل شام الوی تھا، جو آج اپنے دشمنوں کا سامنا سینہ تان کر کرنا چاہتا تھا۔ وہ انہیں جتانا چاہتا تھا کہ وہ اب رشتوں کا لحاظ بھی نہیں کرے گا۔ وہ اب اپنے پیاروں کی قربانی کا صلہ سود سمیت وصول کرنے والا تھا۔ دیبا کے آفس میں داخل ہو کر اس نے پورے آفس میں نظر دوڑائی، جہاں زوار الوی اصلی رونق کے ساتھ کاؤچ پر براجمان تھا، جبکہ کچھ فاصلے پر شارف ابدال کا چہرہ سرد تاثرات سے سجا تھا۔ سرمئی کانچ میں نمایاں شفافیت شام کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ کا موجب بنی تھی۔ گڈ نون مسٹر شارف ابدال۔ ایک جانب کی سمٹی مسکراہٹ اچھالتا وہ انہیں مزید تیش دلا گیا تھا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ زوار الوی اٹھ کر اس پر جھپٹے تو شام کا اسسٹنٹ اس کے آگے استادہ ہوا۔ آپ کی بیٹی اب میری بیوی ہے مسٹر زوار الوی۔ وہ اطمینان سے بولتا سربراہی کرسی پر براجمان ہوا تو زوار الوی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اپنے اسسٹنٹ کو اس نے باہر جانے کا اشارہ دیا۔ دیبا بھی شام کو دیکھتی اب کچھ مطمئن تھی۔ کم آن دیبا، میرے اسپیشل گیسٹ آپ کے آفس میں آئے ہیں اور آپ نے ان کو کچھ اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دیا۔ اس کی تمکنت بھری چال اس کی پورا اعتمادی زوار الوی کو بھی حیران کر رہی تھی۔ ان کی نگاہ میں 6 سال پہلے والا سانولا دبلا سا شہرام گھوم گیا، جو کمزور تھا، غریب تھا۔ لیکن سامنے شہرام الوی نہیں بلکہ شام الوی تھا، جس کے ہاتھ میں پاور، پیسہ سب تھا، جس کی جیب میں اتنے نوٹ تھے کہ لوگ اس کے سامنے سر جھکا کر بات کرتے تھے۔ شہرام، میرے ساتھ گیم مت کھیلو۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ تم ابھی میری پاور نہیں جانتے۔ تمہاری یہ ماڈلنگ ایجنسی تباہ و برباد کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ اتنی ہمت ہے آپ میں کہ آپ میری چیزوں کو تباہ کر دیں اور میں چپ چاپ واپس لوٹ جاؤں؟ نہیں زوار الوی، 6 سال پہلے میں اپنی کمزوریوں کی وجہ سے راہ سے ہٹا تھا، لیکن آج اگر آپ میری ایک کمزوری کو پکڑیں گے تو وہ آپ کو میری طاقت بن کر ملیں گی، اور آپ کی طاقتوں کو میں ایسے کمزوری میں بدلوں گا کہ آپ تڑپ کر رہ جائیں گے لیکن کچھ کر نہیں پائیں گے۔ وہ ابرو اچکائے دونوں ہاتھ مٹھی کی صورت جکڑے مکمل اطمینان سے پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھا بولا تھا۔ زوار الوی کا ضبط جواب دے رہا تھا، جبکہ شارف ابدال سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ دماغ سے کھیلنے کے عادی تھے، پھر اب تیش اشتعال کیسے ظاہر کر دیتے؟ مسٹر شارف، نیکسٹ شوٹ کب کریں؟ وہ فالتو شے کی طرح زوار الوی کو نظر انداز کرتے گویا ہوئے۔ مسٹر شام، آپ نے ابھی میری دوستی دیکھی تھی، اب آپ میری دشمنی دیکھیں گے، اور میری دشمن کا عالم آپ اپنی نام نہاد بیوی سے پوچھئے گا، جو نکاح پر نکاح کا جرم کر چکی ہے۔ شام کا ہلکا سا کہکا فضا میں گونجا۔ کم آن مسٹر شارف، آپ مجھے چھوٹا بچہ سمجھ رہے ہیں۔ جانتا ہوں آپ عمر میں بڑے ہیں، لیکن عقل میں ایک قدم مجھ سے پیچھے ہیں۔ کاروباری معاملات میں ذاتی دشمنی لانا کچھ جچتا نہیں ہے۔ خیر باقی باتیں چھوڑیں، ماہ میری بیوی ہے، اس کا پہلا نکاح ہوا ہی نہیں تھا، کیونکہ میں سب چیک کروا چکا ہوں۔ میں نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کیا تھا، لیکن آپ نے شاید ادھورا ہوم ورک ہی پورا سمجھ لیا تھا۔ اور اگر میں اس کے پہلے شوہر کو آپ کے مقابل لے آؤں تو آپ کیا کریں گے؟ جانتے ہیں نکاح پر نکاح کی سزا کیا ہوتی ہے؟ شیور آپ اس نام نہاد شوہر کو مقابل لے آئیں، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں۔ دیکھتے ہیں وہ کتنے پانی میں ہے، وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے بولا۔ دیبا ساکت سی شام الوی کی پورے اعتمادی دیکھ رہی تھی، اس کے جوابات انہیں بھی حیران کر رہے تھے۔ تو ٹھیک ہے، پھر اب آپ سے ملاقات کورٹ میں ہی ہوگی، اور اپنی نام نہاد بیوی سے میری حقیقت جان لیجیے گا کہ میں کیا چیز ہوں، اور وہ میری کیا لگتی ہے، اور اس کی پہچان کیا ہے۔ ان کی تمسخرانہ مسکان اور چمکتی سرمئی آنکھوں میں واضح شیطانیت نے شام کے چہرے پر ضبط نمایاں کیا۔ دماغ کی رگیں تن سی گئی تھیں، لیکن اسے ضبط کرنا تھا۔ ان 6 سالوں میں شام الوی نے اپنے جذبات، احساسات دنیا سے چھپا لیے تھے۔ وہ اپنا ایک احساس دنیا کے سامنے رکھتا تھا، ہر حال میں مسکراؤ اور اپنی مسکان سے لوگوں کو جلا کر خاکستر کر دو۔
सवार अलवी फूले नथनों, सुर्ख आंखों और से अभी भी घूर रहे थे। मेरी बीवी किसी को नहीं पहचानती, ना वो आपको जानती है, ना वो अपने बाप को पहचानती है। वो सिर्फ एक पहचान रखती है, वो टॉप मॉडल शाम अलवी की बीवी है। और आप जा सकते हैं। शारिफ अब्दाल तमकनत से चलते शाम की जानिब आए। शाम ने बगौर उनकी आंखों में देखा। वो करीब झुके और गलाजत बकी, महताब अलवी एक हसीन अप्सरा थी, मैं उसकी गुर्बत को बहुत मिस करूँगा। उनकी आमियाना बात पर शाम ने जब्त से मुट्ठियाँ भींची, जबकि जवार अलवी इस सरगोशी को सुनने के लिए आगे आए। उन सुरमई कांच में नुमाया हवस को देखकर शाम का दिल चाहा वो ये मुंह नोच ले। चलो जवार, मेरा काम हो चुका है। वो जवार को इशारा देते बाहर निकले थे। शाम सुर्ख होते चेहरे के साथ दांत पर दांत जमाए बैठा रहा। मिरर गेट बंद हुआ और शाम का जब्त जवाब दे गया था। झटके से उसने टेबल पर सजी अवार्ड्स, फाइल्स, साजो सामान सब जमीन बोस किए। दीबा यकलख्त अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। क्या हुआ शाम? शारिफ ने क्या कहा? शाम ने बाल मुट्ठी में दबोचकर लब भींचे, बंद आंखों से बुलंद फिशार को कम करने की कोशिश में रुख मोड़ गया। कुछ नहीं कहा दीबा, आप परेशान मत हो। आप घर की सिक्योरिटी बढ़ाएं, ऑफिस की सिक्योरिटी मैं बढ़ाता हूँ, और आज के बाद आप मुस्तहसन साहब के बगैर मत आइएगा। उनका हाथ थामकर वो मध्यम सा बोला। दीबा का रंग फक हुआ। शाम, हम किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? ये शारिफ अब्दाल मुझे बहुत ख़तरनाक इंसान लग रहा है। दीबा की परेशानी बचा दी। कुछ नहीं होगा, आप मुतमईन रहें। मीडिया को मैं जवाब दे चुका हूँ। फजील से कहकर वो ऐड भी फ़िलहाल रुकवा दें। अभी आप अपने ब्रांड पर फोकस करें, एजेंसी के काम को फ़िलहाल स्किप कर दें, और ये यकीन रखें कि आपके शाम अलवी की ज़ात पर बहुत एहसानात हैं, तो वो आपको बर्बाद नहीं होने देगा। उसके मुतमईन से जवाब पर उन्होंने महज इस बात में सर हिलाया था। पापा, ये कैसे हो सकता है? माह निकाह पर निकाह कैसे? मिशेल बाप को देखकर हैरान भी थी। दिल चाहा उनके सीने से लग जाए, लेकिन इस वक्त माह की शादी उन सब की दुनिया हिला गई थी। वो तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन अब तुम ही हो जो माह को वहाँ से निकाल कर ला सकती है। शाम ने महताब को बहकाया है, जिसकी वजह से वो ये सब कर चुकी है। जवार अलवी ने मान से उसे देखा, जबकि शारिफ अब्दाल जवार अलवी की शैतानियत पर मुस्कुराए थे। मैं कैसे पापा? मिशेल हैरान हुई। तुम्हारा निकाह बचपन में आहिन से हो चुका है। वो नज़र चुराए बोले तो मिशेल ने सख्ती से आंखें मीच कर खोली। मैं जानती हूँ पापा, लेकिन आपने मुझसे ये हकीकत छुपाकर अच्छा नहीं किया। मुझे महताब ने सब सच बता दिया था, और मैं इसीलिए यहाँ आई थी। आप जानते हैं आहिन एक्टर है, और अब शाम सब जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें वहाँ भेज रहा हूँ। पर मैं खुलानामा भेज चुकी हूँ, बल्कि देकर आई हूँ। जवार अलवी अपनी बेखबरी पर किलस कर रह गए। उनकी अयाशी ने उनकी दोनों औलादों को बागी बना दिया था। दिल चाहा माह को जान से मार दें, जबकि मिशेल का मुंह थप्पड़ों से लाल कर दें। पर अब तुम्हारी रुखसती होगी। तुम खुद कहोगी आहिन से या उस घर में किसी से तुम्हारा राब्ता है। जी, आहिन यहाँ आ चुका है, और दादा से भी मैं मिल चुकी हूँ, बल्कि दादा भी रुखसती ही चाहते हैं। उंगलियाँ मसलती वो गहरे इस्तराब में थी। ठीक है, फिर तुम अब उनसे खुद कहोगी और वहाँ रुखसत होकर जाओगी और माह की सारी खबर ला कर दोगी। शारिफ अब्दाल इस पूरी गुफ्तगी में पहली मर्तबा बोले थे। हैरत से उसने शारिफ अब्दाल को देखा। वो अब भी मुस्कुरा रहे थे। शारिफ, मोइज़ भाई को पता है? वो पुरतजस्सुस हुई। नहीं, मैं उसे अभी बताने वाला हूँ, और कोर्ट में उसकी गवाही सबसे ज़्यादा हैसियत रखेगी। महताब ने मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया। मेरी नरमी का, मेरे प्यार का शायद यही सिला मिलना था। शारिफ अब्दाल चेहरे पर हसासियत का जाल बिछाए गोया हुए। आप परेशान ना हो शारिफ, महताब को मैं खुद लाऊंगी। शाम ने ही कुछ किया है। गाड़ी चलाता वो बमुश्किल जब्त कर पा रहा था। शारिफ अब्दाल जैसा घटिया इंसान इस हद तक गिरा हुआ था। शाम अलवी को अब अंदाज़ा हुआ। उनके साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट में दीबा और शाम को काफ़ी नुकसान का सामना था, लेकिन इस वक्त जंग कारोबार की बजाय ज़ाती नौयत की हो चुकी थी। शाम की ज़िंदगी की जंग थी, उसकी जाना की जंग थी। वो कैसे उस शख्स को छोड़ देता? क्या माह के साथ इस हद तक जुल्म होता रहा है? वो इस नहज पर सोच रहा था जहाँ से शायद कोई भी नहीं सोच पाता। उसने आहिन का नंबर डायल किया था। आहिन, मुझे शारिफ अब्दाल के सारे कामों की डिटेल चाहिए। तुम्हारे लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा, मैं जानता हूँ। मिशेल की हिफाजत भी ज़रूरी है, लेकिन इन सब का कनेक्शन शारिफ अब्दाल से है। भाई, आप परेशान ना हो, मैं इसी काम में लगा हूँ। बस कुछ दिन मज़ीद ठहर जाएं। इस एरिया के एसपी से मेरी बात हो चुकी है। वो सब खुफिया तरीके से मालूमात हम तक पहुँचाएगा,
اور زوار الوی کی بھی ساری معلومات کچھ عرصے میں مل جائے گی۔ تھینکس آہین۔ بھائی آپ ماہ کو سنبھالیں، اسے اس وقت آپ کا ساتھ چاہیے۔ میں جانتا ہوں یہ سب آپ کے لیے مشکل ہوگا، لیکن اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت کچھ۔ وہ رکا تو شام الوی کا دل شدت سے دھڑک گیا، گہرا اضطراب وجود میں برپا ہوا۔ میں گھر ہی جا رہا ہوں، تم پریشان مت ہو، اور ہاں، پاکستان کے مرد مجاہد، بیسٹ آف لک۔ شام الوی گہرا سا مسکرائے، آہین کے لبوں پر بھی مسکراہٹ لایا تھا۔ خلاف توقع اس پر کچھ دنوں سے کوئی نظر نہیں رکھی جا رہی تھی، اور یہی چیز معیز کو حیران کر رہی تھی۔ شارف ابدال سے بھی کافی دن سے کوئی رابطہ نہیں تھا، اس طرح وہ ابیحہ کو آسانی سے تلاش کر سکتا تھا اور اپنی ماں کو بھی ڈھونڈ سکتا تھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر دل اب بھی بے قرار تھا، نہ جانے وہ کس حال میں تھی۔ احد کو ساتھ لیے وہ آج وہیں جا رہا تھا جہاں اس نے ابیحہ کو دیکھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتا وہ فون کی بیل سے چونک گیا۔ شارف ابدال کا نمبر دیکھ کر وہ مشکوک ہوا، ارد گرد نگاہ دوڑائی تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ہیلو، وہ گویا ہوا۔ تمہاری بیوی نکاح پر نکاح کا جرم کر بیٹھی ہے اور تم نہ جانے بے غیرت آدمیوں کی طرح کون سی دنیا میں جی رہے ہو۔ شارف ابدال کی متوقع بات پر معیز حواس باختہ ہوا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماہ کہاں ہے؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے ڈوب مرنا چاہیے، وہ تمہاری بیوی ہے۔ مت بولیں شارف ابدال کہ میری بیوی کو آپ نے برباد کیا ہے، اور آپ ہی کہتے تھے کہ مجھ سے زیادہ آپ کا اس پر حق ہے۔ تو اب اس سب کی وعظ و نصیحت کا مقصد؟ میں اس کے درست تجزیے پر وہ لب بھینچ کر رہ گئے۔ تمہیں کچھ تصویریں سینڈ کرتا ہوں، دیکھو اپنی نام نہاد بیوی کے کام، اور تم نے میڈیا کے سامنے یہ اعلان کرنا ہے کہ ماہتاب تمہاری بیوی ہے، نہ کہ اس شام الوی کی۔ شارف ابدال کی اگلی دھماکہ خیز بات پر وہ ساکت ہوا۔ شام، ایک نام لبوں سے ابھر کر معدوم ہوا تھا، اسے سماعت پر شبہ ہونے لگا۔ اس نے فوراً کال کٹ کی اور واٹس ایپ چیک کیا جہاں تصاویر آ چکی تھی۔ معیز کی آنکھیں پھیلی، لب نیم وا ہوئے۔ معیز الوی کے لیے جیسے ساری دنیا مولک ہو گئی تھی، یاد رہا تھا بس سامنے کا منظر۔ اس نے بے اختیار موبائل کی اسکرین کو کانپتی انگلیوں سے چھوا۔ وہ اس کا دوست، اس کا مسیحا شہرام ہی تھا، لیکن پہلے سے زیادہ خوبرو، پہلے سے زیادہ اونچا لمبا ہو چکا تھا، یعنی ماہتاب اپنے اصل کی جانب لوٹ گئی تھی۔ معیز کی آنکھیں تشکر سے نم ہوئیں، ماہ کی شب یقین ممکن ہو چکی تھی، اور وہ بے خبر رہ کر شکر کا سجدہ بھی ادا نہیں کر پایا تھا۔ لیکن ماہ اس تک پہنچی کیسے؟ حیرت طلب بات تھی جو اسے مزید الجھا چکی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے شام کو دیکھ کر ماہتاب بے قراری سے اس کی جانب بڑھی، جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ شام پلیز میرا یقین کرنا، وہ جھوٹا آدمی ہے۔ میں جانتی ہوں اس نے میرے خلاف بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن پلیز مجھے چھوڑنے سے پہلے ایک بار میری بات سن لیجیے گا۔ اس کے چہرے پر پھیلی بے یقینی بھانپتی وہ دونوں ہاتھ سینے پر رکھے حسرت سے اسے پکار رہی تھی۔ شام نے بے ساختہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ شارف ابدال کی سب باتیں جیسے فالتو شے کی مانند لگی۔ ماہتاب الوی کا دل اور روح پاکیزہ تھے، وجود پر اگر کسی کا غلیظ لمس تھا بھی تو اس مہربان شخص کو پرواہ نہیں تھی۔ اس کی روح شام الوی کے لیے وقف تھی۔ خود سے قیاس لگانا چھوڑو گی تو زندگی میں آگے بڑھو گی، اپنے خوف پر قابو پاؤ گی۔ توقع کے برعکس بات پر ماہ کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ شام نے دھیرے سے نم آنکھوں کو دونوں انگوٹھے سے رگڑ دیا اور ماتھے پر پرشدت لمس کی چھاپ چھوڑ دی۔ ماہ کا دل شدت سے دھڑک اٹھا تھا، اس لمس نے تو جیسے نئی زندگی کی نوید دی تھی۔ وہ محبوب کے لمس سے مہک اٹھی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ مہک اپنے ہر عمل سے چھین لی گئی تھی۔ تمہارا جرم بہت بڑا ہے ماہ، لیکن تمہارے معاملے میں میرے دل میں ہمیشہ وسعت رہی ہے۔ میری محبت تو 6 سال پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، لیکن اب تم میری ذمہ داری ہو جسے میں بخوبی نبھاؤں گا، جس کے لیے میں ہر حد تک جاؤں گا۔ پر مجھ سے کبھی محبت کا دعویٰ مت کرنا، کیونکہ میری محبت کو تم نے اپنے پاؤں تلے نہایت دردناک طریقے سے کچل دیا تھا۔ اس سفید محل کی دیواروں میں میری محبت کی قبر دفن ہے، اور جب محبت کی قبر بن جائے تو وہ کبھی زندہ نہیں ہوتی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں شام، وہ ساری فکریں بھلائے اس کے چہرے کے نقوش جذب کرتی اطمینان سے بولی۔ شام کے ماتھے پر 3 لکیریں ابھری، چہرے پر اس نے بے ساختہ گرفت سخت کی کہ جبڑے سخت دباؤ کو محسوس کرتے درد کی راہ پر قدم رکھنے لگے۔ ماہتاب کے چہرے پر درد کے باوجود اطمینان تھا، ایک جاذبیت تھی جو شام الوی کی نگاہ بھٹکا رہی تھی۔ یک لخت اس کے دماغ میں جھماکا ہوا تھا، وہ لڑکی تو چہرے پڑھنے کا ہنر رکھتی تھی، اور شام الوی کا چہرہ تو من پسند چہروں میں سے تھا۔
शाम ने बेसाख्ता निगाह चुराई तो माँ ने उसका चेहरा दोबारा अपनी जानिब मोड़ कर उसकी आंखों में झांका। दिल गुस्ताखी पर उकसाने लगा तो जज्बात का समंदर आंखों में भड़कने लगा। गहरी ब्राउन सी आंखों में पनपते जज्बात का अक्स देखती वो दिल तक उतरते सुकून को महसूस करती मुस्कुराई थी। शाम ने पल भर में उसे छोड़कर रुख मोड़ा था। एक दूसरे के मुखालिफ सिमत खड़े वो एक दूसरे की धड़कन सुनने को बेताब हुए थे। मैंने कहा था ना दादा, मैं एक तीर से 2 शिकार करता हूँ, और देखें दोनों शिकार ऐन निशाने पर लगे हैं। दादा को देखता वो चेयर पर बैठा, दोनों टांगे ऊपर नीचे बांधकर टेबल पर टिकाई। मुझे पता था आहिन अलवी के करतूत कभी नहीं सुधर सकते। सादत अलवी कमरे में दाखिल होते चिल्लाए थे, कम ऑन डैड, मैंने अब क्या किया? वो मासूम बना था। उस बच्ची को इतना क्यों रुलाया? उसकी हालत देखी थी और अब फिर उसे उलझा कर आ गए हो। आहिन ने आंखें घुमाई। और जो उसने पिछले 24-25 साल में मुझे रुलाया उसका हिसाब कौन देगा? वो तुमसे छोटी है, क्या दुनिया में आने से पहले ही वो तुम्हें सताने लगी थी? आहिन ने मदद तलब नज़रों से दादा को देखा, जबकि दादी अपनी हंसी दबाती दोनों बाप बेटे की नोक झोंक देख रही थी। अच्छा बहस छोड़ो, आगे बताओ क्या करना है? रुखसती धूमधाम से या फिर सादगी से करनी है? दादा ने आहिन को देखा जो अपनी स्याह आंखों से शातिराना मुस्कुराकर बाप का खून जला रहा था। ऑफ कोर्स सादगी भरी धूमधाम से। मेरा मतलब है अभी खामोशी से रुखसती होनी चाहिए। मीडिया तो हर खबर को ऐसे उछालता है जैसे उनका पैदाइशी हक है, और फिर रिसेप्शन भाई का और मेरा इकट्ठा हो जाएगा। दादा ने बेसाख्ता सर हिलाया। तो क्या तुम अकेले उसे लेने जाओगे? सादत अलवी मशकूक हुए। ऑफ कोर्स डैड, उस बला को और कौन लाएगा? सीधी तरह बताओ और मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने मिशेल के साथ कोई ज्यादती की तो मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा। सादत अलवी की वाज़ेह धमकी पर उसका दिल चाहा उस चुड़ैल के बाल खींचकर उसे बुरी तरह मारे जो उसके बाप की आने से पहले ही चहीती बहू थी। नहीं, आप, दादा दादी और मैं जाऊंगा। भाई को मैं ले जाना चाहता था, लेकिन शारिफ अब्दाल को देखना उनके लिए अजियतनाक होगा, जो मैं हरगिज़ नहीं चाहता। कदरे संजीदगी से बोलता वो आगे का लायहा अमल भी तय कर रहा था। सर, आज बिल्डिंग के सामने एक मशकूक औरत को देखा गया है। देखने में वो कोई आम सी लड़की थी, लेकिन सर उसका अंदाज आम नहीं था। वो 7वीं मंजिल को निहायत गौर से देख रही थी, जैसे वहां जाना चाहती हो। आर्ट जैकेट्स के मैनेजर की कॉल पर शारिफ अब्दाल ने पेशानी मसली। मसाइल हर जगह से उसे आजमा रहे थे। सिक्योरिटी को क्या मैंने घास चरने के लिए रखा है, और तुम लोग क्या वहाँ आंखें बंद करके बैठे हो? जो हर ऐरा गैरा वहाँ भटकने लगा है। जिसके पास हो उसी को वहाँ जाने दो। मैं शनील को कहकर मामला संभालता हूँ। तुम सिक्योरिटी को ज़रा सख्ती से वार्न करो। ओके सर। मैं जी से कहता हूँ वो भी मामला संभाले। क्या हुआ शारिफ, सब ठीक है? वो लोग अपना क्या मिशेल के फ्लैट में ही कर चुके थे। कुछ नहीं, मैनेजर कह रहा था मटेरियल में कुछ मसला हो रहा है और कुछ न्यू डिज़ाइन भी लॉन्च करने हैं, तो मॉडल्स के बारे में पूछ रहा था। मिशेल को कहो कॉल मिलाए, हर काम कुछ अलग तरीके से करेंगे ताकि शाम अलवी को शक ना हो। जवार अलवी ने इस बात में सर हिलाया। कुछ देर में वो दादा को कॉल मिलाकर खुशी की नवीद सुना रही थी कि वो खुद अब रुखसती चाहती है। बहती आंखों से आंसुओं की रमक शारिफ को झूठ लगी, लेकिन दादा की आवाज़ पर आहिन की सितमगरी शिद्दत से याद आई थी। उनकी आवाज़ में वाज़ेह खफगी थी। जवार अलवी इतने अरसा बाद बाप की आवाज़ सुनते जैसे बेइख्तियार हुए थे। जिस बात पर काबू पाए वो दम साधे बैठे रहे। मैं खुद भी यही चाहती हूँ आहिन अलवी कि हमारी रुखसती हो जाए, ताकि मैं अपनी बेइज्जती का और दादा के सामने शर्मिंदगी का बदला तुमसे अच्छे से ले सकूं। तुम्हें नागिन डांस ना करवाया तो मेरा नाम भी मिशेल अलवी नहीं। काल बंद होते ही एक अहद उसने तखय्युल में किया था। यहाँ जो फ़कीर लोग रहते हैं उनके बारे में कुछ पता है? एक यकीन की झलक नहीं उसे आज हिम्मत दी थी। आहद को वो हिफाजती तौर पर साथ लाया था। शारिफ अब्दाल को वो हामी भर चुका था कि वो मीडिया में बयान देगा। तभी वो मुतमईन सा आहद के साथ अब दुनिया छानने वाला था। सुरमई सी आंखों वाला वो बच्चा सबको अपनी जानिब मतवज्जा कर लेता था। आदमी ने हैरत से उसे देखा। साहब, उनका कोई ठिकाना नहीं होता। वो फ़कीर कम बहरूपिये ज़्यादा होते हैं। खैर, अगर आपको पता करना है तो आगे एक क्वार्टर्स हैं, वहाँ पेशावर फ़कीर रहते हैं। मोइस ने गाड़ी का रुख उसी जानिब मोड़ा था। कुछ फासले पर ही कच्ची आबादी शुरू हो चुकी थी। हैरत तलब बात थी, मोइस रऊफ ने उस जगह कभी आने का गुमान भी नहीं किया था।
اور اس کی محبت یہاں دربدر تھی۔ ابیحا مراد، تمہاری خواہشات تمہیں برباد نہ کرتی، کاش تم ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ لیتی تو آج سرشار سی میری پناہوں میں ہوتی۔ تخیل کی دنیا میں اسے پکارتا وہ بدحال سے ابیحا مراد کے لیے خوار ہونے والا تھا۔ وہ عہد کو ساتھ لیے کچی گلیوں کی جانب جانے لگا۔ وہ تو اس کا نام بھی نہیں جانتا تھا، شاید اتنے عرصے میں اس کی پہچان بھی کھو چکی تھی۔ مختلف لوگوں سے ابیحا مراد کا نام تلاشتا وہ گلی گلی گھوما تھا، لیکن ابھی تلاش ختم ہونے میں وقت باقی تھا۔ حقیقت عیاں ہونے میں کچھ دشواریاں تو ممکن تھیں۔ وہ گلی سے مڑتا امید کھو کر باہر نکلا جب ایک اجنبی نسوانی پکار نے معیز رؤف کے قدموں کو روکا تھا۔ شارف ابدال نے فی الحال معیز کو چپ رہنے کا کہا تھا۔ وہ مشل کی رخصتی پہلے چاہتے تھے تاکہ اپنی گیم وہ آرام سے کھیل سکیں۔ شبنم بیگم کو مشل کی رخصتی کی اطلاع دی گئی تو وہ حسب معمول بھڑکی تھی، لیکن لاہور میں بیٹھ کر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ چند دن کی بات ہے، وہ واپس لوٹ آئے گی۔ زوار الوی نے مشل کو دیکھا جو چھوٹے سے لاؤنج میں موجود مکمل طور پر کھانا کھانے میں مگن تھی۔ شارف ابدال باہر گئے ہوئے تھے۔ مشل بیٹا اب اپنی شاپنگ وغیرہ کر لیتی، بے شک یہ رخصتی کسی پلان کے تحت ہے، پر دنیا داری بھی ضروری ہے۔ پاپا میں نے دروازے پر ہوتی بیل نے دونوں کو چونکایا۔ زوار الوی دروازے کی جانب بڑھے۔ دروازے میں استادہ آہن الوی کو دیکھتے وہ حیران ہوئے، جو سیاہ پینٹ شرٹ میں سنہری تاروں والے بال ماتھے پر بکھرائے اپنی خوبروئی کی مکمل عکاسی کر رہا تھا۔ کیسے ہیں تایا سسر؟ ساری نفرت، ساری کدورتوں کو ایک تہہ خانے میں بند کرتا وہ خوشگواری سے گویا ہوا۔ کھانا کھاتی مشل الوی کا ہاتھ بے ساختہ آواز پر رکا اور دل شدت سے دھڑکا۔ اس دن کی بے مروتی کے بعد ان کا واضح پہلا سامنا تھا۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے سختی سے استفسار کیا۔ لہجہ ازلی رعونت آمیز تھا۔ obviously تایا، اپنی بیوی کا لہنگا پلس ہیوی جولری لے کر آیا ہوں جو کل وہ پہن کر میرے گھر رخصت ہوگی۔ وہ ہلکی سی گردن ترچھی کیے زوار الوی کا ضبط آزما رہا تھا۔ مشل نے کنکھیوں سے اسے دیکھا، نہ جانے کیوں اس کی اس دن کی بے اعتنائی نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ دروازے سے تو ہٹیں، یہ ڈریس، یہ جولری اسپیشل میری انوسینٹ وائف کے لیے ہے۔ باکس اور بیگز اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے۔ اور مشل، تم نے شیروانی نہیں لی؟ سوالیہ انداز میں پوچھ کر اس نے آنکھوں میں مصنوعی خفگی بھری۔ اس کا بے باک انداز مشل الوی کی سندلی پیشانی نم کر گیا تھا۔ مشل نے خفگی بھری نگاہ مقابل پر ڈالی جو پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کوئی من پسند شادی نہیں ہے جو تمہاری ڈیمانڈز پوری کی جائے۔ زوار الوی کے الفاظ پر اس نے بمشکل اشتعال دبایا۔ من پسند نہ صحیح، لیکن شادی تو شادی ہوتی ہے، اور شادی کے ارمان ایک مرتبہ ہی پورے کیے جاتے ہیں۔ لیکن خیر، آپ سے امید رکھنے سے اچھا انسان کسی جانور سے امید لگا لے۔ مشل کا چہرہ اہانت سے سرخ ہوا۔ اپنی جگہ چور سی بنی بیٹھی وہ کندھے سے کوڑے نظر جھکا گئی۔ اپنی اوقات میں رہو آہن، زوار الوی دہاڑے۔ میں اپنی اوقات میں ہی ہوں، کچھ لوگ دوسروں کے ساتھ فریب کر کے چھت چھین کر بھی اوقات کی بات کر رہے ہیں، تعجب ہے۔ اس نے ہلکی سی گردن جھکائی تو زوار الوی کی نگاہوں میں کرختگی بڑھ گئی۔ کل 6 بجے تک تیار رہنا، اور اگر کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو میں وہ حال کروں گا کہ تم اپنا چہرہ نہیں پہچان پاؤ گی۔ آہن الوی کی سختی نے دھک سے دل کو ساکت کیا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اس کے سخت لفظ سہارتی بمشکل ڈبڈباتی آنکھوں میں آنسوؤں کو روک پائی۔ تم میری بیٹی سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ اس کو کندھے سے پکڑ کر اپنی جانب کرتے وہ دہاڑے تو آہن نے فوراً ان کا ہاتھ کندھے سے ہٹایا۔ میں ایک ظالم قاتل کا ہاتھ اپنے وجود پر برداشت نہیں کر سکتا، آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ بپھرے انداز میں وہ آنکھیں نکالے گھررایا تھا۔ زوار الوی نے اس کا گستاخ لہجہ پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ مشل ماحول میں بڑھتی گرمی کے باعث جھٹکے سے کھڑی ہوتی باپ کے پاس آئی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جن کی آنکھیں سرخ ہوتی ضبط کا پتہ دے رہی تھی۔ اپنے باپ کو تھوڑا سمجھاؤ، بیٹی کو رخصت کرنے والا ہے، اتنی اکڑ داماد کے سامنے نہیں دکھانی چاہیے۔ سبز گلابی ہوتی آنکھوں میں سرد ارتکاز کا عکس انڈیلتے وہ مشل کی روح تک سنسناہٹ کا باعث بنا۔ اس کا پل پر سرد روپ اس کی جان نکال رہا تھا۔ مشل نے لب وا کیے کچھ کہنا چاہا جب آہن نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ سب چیزیں لایا ہوں، کل 6 بجے تیار رہنا۔ محض تمہیں یہاں سے رخصت کروا کر لے جاؤں گا، تمہارا کوئی ساز و سامان میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ دھیان رکھنا کچھ بھی نہیں جائے گا۔ محض دادا کی خواہش کے تحت میں تمہیں اپنا رہا ہوں، ورنہ میں تو تمہاری شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔
اس کے چہرے پر پھیلی بیزاری اور اپنے لیے نفرت محسوس کرتی وہ سسکی تھی۔ آہن مٹھی سختی سے بند کیے وہاں سے نکلا اور نیچے کی جانب بڑھا جہاں شام الوی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اب کہاں جانا ہے؟ شام نے آہن کو گاڑی میں سوار ہوتے استفسار کیا۔ بھائی شاپنگ کرنے، آہن الوی کی شادی ہے، کوئی عام بات تو نہیں۔ چہرے پر رونق بحال کیے وہ آئینے میں بکھرے بال سنوارنے لگا۔ شام نے گاڑی شاپنگ مال کی جانب موڑی جہاں وہ اگلے 3-4 گھنٹے تک خوار ہوتے بھی مطمئن تھے، اور مشل الوی گھر کی سکون بھری تنہائی میں بھی بے قرار تھی۔ قریب 11 بجے وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر اس کی جان نکال گیا تھا۔ بھورے نینوں کا بوجھل پن حیرت میں بدلا۔ مہتاب، یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ انجیکشن کیا کر رہی تھی تم؟ وہ سرنج بازو میں لگانے میں مگن تھی جب شہرام یکدم دہاڑ کر اس کے قریب آیا۔ ایک جھٹکے میں سوئی چھین کر دور اچھالی۔ باریک سی سرنج سفید بازو پر خراش ڈالتی دور جا گری تھی۔ وہ سسک کر بازو پر ہاتھ رکھے لب بھینچ گئی۔ یہ کیا حرکت تھی مہتاب؟ تم ڈرگز؟ اور یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ بازو سے جکڑے وہ اسے روبرو کیے، بھورے ارتکاز اس کی بھنورا سی آنکھوں میں گاڑے دہاڑا۔ بازو سے خون کی لکیر نکل کر کلائی کی جانب بہنے لگی، لیکن شہرام الوی کی تو نظر ہی چہرے پر تھی جو کچھ کمزور سا تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ الکے قریب سے نمایاں ہوتے تھے۔ اس نے آج چہرہ غور سے دیکھا تھا۔ مہتاب الوی، جواب دو، یہ کیا کر رہی تھی تم؟ وہ کندھوں پر گرفت مضبوط کیے پھر سے بولا، لیکن وہ دم سادے اس شخص کو دیکھتے نینوں کی پیاس بجھاتی رہی جس نے آج غصے میں ہی صحیح لیکن قربت کا لمحہ تو عطا کیا تھا، اور مہتاب الوی کا تو روم روم جاگ اٹھا تھا۔ باوری سی بنی وہ اس شخص کو دیکھتی سیر ہو رہی تھی۔ شہرام کو اس پر پتھر کی مورت سا گمان ہوا تھا۔ ماتھے پر لکیریں ابھرنے لگی۔ اس نے ہلکا سا کندھوں کو جھٹکا لیکن وہ ہنوز سن کھڑی رہی تھی۔ یکلخت اس کی نظر کلائی پر گئی جہاں خون کی لکیر سی بن گئی تھی۔ اف! وہ کلائی جکڑ کر سامنے کیے لب بھینچ کر دوبارہ اسے گھورا۔ جب ارد گرد دیکھتے بوکھلائی سی تھی۔ بازو سے جکڑے وہ اسے بیڈ پر لایا۔ چہرہ سپاٹ تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس لیے وہ دوبارہ قریب بیٹھا۔ اس کی قیمتی مہک فضوؤں کی ایسی طاری کرتی مہتاب کی سانسوں کو جیسے مہکا رہی تھی۔ خراش زیادہ گہری نہیں تھی۔ کاٹن سے بلڈ صاف کر کے سنی پلاسٹ لگا کر اس نے دوبارہ مہتاب کی جانب دیکھا۔ بتاؤ وہ انجیکشن کیوں لگا رہی تھی، اور پلیز جھوٹ مت بولنا، اور نہ جانے کتنے جھوٹ ہیں جو ہماری زندگی کو متاثر کرنے والے ہیں۔ وہ چند لمحے اس کے بولنے کا منتظر رہا لیکن وہ جیسے لب سی کر بیٹھی تھی۔ بولو مہتاب۔ وہ اس کی خاموشی سے چڑھنے لگا تھا۔ وہ مجھے ڈائبٹیز ہے۔ بوکھلائی سی وہ نظر بھی چکا گئی تھی۔ شہرام دھک سا پیچھے ہٹا۔ کلائی پر گرفت کمزور ہوئی۔ سماعت پر شبہ ہوا۔ اس نے مہتاب کی جبین جکڑ کر چہرہ سامنے کیا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ لبوں کی سرسراہٹ پر بھی اسے شبہ سا ہوا تھا۔ چند پل پہلے جو کمرہ مہک سا رہا تھا اب اندھیر لگنے لگا۔ مہتاب نے نفی میں سر ہلایا۔ شہرام کا سر بھی بے ساختہ نفی میں ہلا۔ کہہ دو کہ جھوٹ ہے، اور نگاہ ایک بار پھر ان نینوں میں الجھ سی گئی جو شکوہ کناں تھے کہ دیکھو شہرام، تم مجھے چھوڑ کر گئے تو کیسے کیسے روگ مجھے آ لگے۔ یہ تمہارا دل توڑنے کی سزا ہے۔ جوگن تو بن ہی بیٹھی تھی، اس مرض کا روگ بھی لگا بیٹھی ہوں۔ ہجر کی طویل تر خواری نے مجھے ہلکان کر کے رکھ دیا۔ کئی سالوں کی دشوار مسافت کے بعد اگر قرب نصیب ہوا بھی ہے تو مرض کے ساتھ۔ شہرام کو وہ سیاہ ساگر رنج، غم، شکوہ، شکایت کا سنگم لگے تھے۔ وہ اسے دیکھتا رہا تھا یہاں تک کہ ننھی سی نمی کی بوند بھورے نینوں میں چمک آئی۔ مہتاب کا سر نفی میں ہلا۔ وہ اسے چھونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے لگی تھی۔ شہرام الوی نے اسے شدت سے خود سے لگایا اور سینے میں سمو لیا۔ حصار مضبوط کیے وہ اس کے بالوں کو سہلائے بے چین تھا۔ اتنی بے چینی کے دھڑکن بڑھ کر مہتاب کو شہرام کے دل کی دھڑکن کانوں میں محسوس ہونے لگی۔ وہ سکون سے آنکھیں موند گئی تھی۔ ساری فکر پریشانیاں کہیں جا سوئی۔ ایسا کیوں کیا ماہ، کیوں؟ وہ ضبط سے بولتا ماہ کو اپنے سینے میں سموتا ہلکان ہو رہا تھا۔ ہاتھ پشت پر رقص کرتے اسے مزید اپنے سینے میں سمو کر اس کے وجود کو دل میں سمانا چاہتے تھے۔ میں نے نہیں شام، میں تو بڑھنا چاہتی تھی لیکن اس مرض نے اجازت نہیں دی۔ کمر کے گرد بازو حائل کیے وہ بھاری ہوتی آواز میں بولی تو ایک آنسو مہتاب کے سنہری بالوں میں جذب ہوا۔ اس کے سر پر لب رکھے وہ اس کی پشت سہلاتا خود بھی سسک اٹھا۔ اس کے قرب کی خوشبو محسوس کیے وہ سکون سے آنکھیں موند گئی۔
اس کے انتظار میں وہ اب تک نہیں سوئی تھی، لیکن اب سینے پر سر رکھ کر تھکن غالب آنے لگی تو وہ آنکھیں موند گئی۔ مہتاب، شام اسے بے حس و حرکت محسوس کرتے سیدھا کرنے لگا جب اس کے نیند سے بوجھل نین اس کی کیفیت کو عیاں کر گئے۔ وہ شاید سونا چاہتی تھی۔ شام نے چہرہ ہاتھوں میں بھر کر شدت سے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر اپنے لمس کی چاشنی سے اسے مکمل نواز دیا۔ یہ دوسرا لمس تھا جو مہتاب الوی کی سندلی پیشانی پر ستارے روشن کر گیا تھا۔ اس کو باہوں میں بھرتا وہ بیڈ پر دراز ہوا۔ مہتاب کا دماغ پرسکون ہونے لگا تھا۔ وہ نیند کی گہری وادیوں میں گم ہوتی حواس گنوا گئی تھی۔ جانا، شام کی پکار پر جاگ گئی۔ اس شخص نے آج اسے جانا کہہ کر پکارا تھا۔ وہ نیند میں دور سے آتی سرگوشی سنتی مسکرائی۔ سماعت پر گمان تھا کہ وہ شخص جانا کہہ رہا ہے، لیکن نیند کا غلبہ شدید تھا۔ اس کی قربت میں سرشار وہ استحقاق سے سینے پر سر رکھتی سو چکی تھی۔ یہ موذی مرض اور وہ نازک جان، وہ کس کس بات کا غم مناتا۔ مہتاب نیند میں کس مسائی تو اس نے انگلیاں اس کے بالوں میں گھمائی، کن پٹی پر سلگتا لمس عطا کر دیا۔ اس کا موذی مرض شام الوی کے دل سے سب شکوے دھوتا چلا گیا۔ وہ اس مرض میں لپٹی نازک سی لڑکی کو سزا دیتا بھی تو کیا جو پہلے ہی سزاؤں کی ماری تھی، لیکن وہ اسے تھوڑی سی بے اتنائی دکھا کر سزا کی تھوڑی سی جزا تو دے ہی سکتا تھا۔ مہتاب کے نرم گداز وجود کو باہوں میں جکڑتا وہ آنکھیں موند چکا تھا، لیکن کل وہ اسے چیک اپ کے لیے بھی لے جانے والا تھا۔ وہ اپنی جانا کو ہجر و درد کی ہلکی سی رمق بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ ماضی، شارف ابدال کو دوبارہ پولیس کا نوٹس آیا تو انہوں نے پہلی فلائٹ سے فرانس جانے کی ٹکٹ بک کروائی۔ مہتاب الوی باپ کی حقیقت جانتی اب تک صدمے میں تھی۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے وہ سسکتی تڑپتی اس شخص کو پکارتی رہی، اس کے گرد دعاؤں کے حصار باندھتی رہی۔ باہر اٹھتا شور سن کر وہ حیران ہوئی تو شبنم بیگم کے ساتھ زوار الوی شاید کہیں جا رہے تھے۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس وقت ان کا جانا تعجب کی بات تھی۔ ریلنگ پر کھڑے وہ ان کو جاتا دیکھتی رہی۔ یکلخت اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ دم سادے وہ مختلف خیالات بناتی بگاڑتی رہی۔ قریب 11 بجے وہ سیاہ شال میں لپٹی ایک چھوٹے سے بیگ کے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ ارادہ ایک بار شام الوی سے ملنے کا تھا تاکہ معافی مانگ کر اس کے ساتھ کی بھیک مانگ لے۔ گارڈ کو دھوکہ دیتی وہ سڑک پر تیزی سے بھاگی تھی۔ نکاہت کی وجہ سے وہ بھاگتی بے حال ہونے لگی۔ گارڈ نے اسے بھاگتے دیکھ کر اپنے سر کو فون ملایا تھا، جہاں زوار الوی شارف ابدال کو ایئرپورٹ چھوڑ کر واپس پلٹ رہے تھے۔ روح فرسا خبر نے ان کا پارا ہائی کیا۔ انہوں نے شارف ابدال کا نمبر ملایا تھا۔ شارف ابدال دوہری مشکل میں پھنسے بے بس تھے۔ فکر نہ کرو، میں زی کو اس کے پیچھے روانہ کرتا ہوں۔ تم پریشان نہ ہو، اس کی طبیعت اسے زیادہ بھاگنے کی اجازت نہیں دے گی۔ شارف ابدال بیچ راہ میں پھنس گئے تھے۔ فلائٹ کی کچھ دیر میں روانگی تھی۔ زی جو نیند میں غرق تھا شارف ابدال کے حکم اور انکشاف پر جھٹکے سے اٹھ گیا۔ 12 بجے کے قریب وہ گھر سے مہتاب الوی کی کھوج میں نکلا تھا۔ وہ رکشے میں بیٹھی رب تعالیٰ کو پکارتی بے حال تھی۔ رکشے والے نے اسے پرانے محلے اتارا تو وہ بے قرار سی اس راستے کی جانب بڑھی جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، جہاں وہ شام الوی کو رلا کر نکلی تھی۔ گھر کی جگہ وہاں ریت پتھروں کا ملبہ دیکھتی وہ اندر بڑھتی وحشت بھری چیخوں کو بمشکل لبوں پر ہاتھ رکھتی روک گئی۔ اس کے باپ نے تو اس گھر کا نام و نشان مٹا دیا تھا۔ دل چاہا اس ملبے کی قبر پر پھوٹ پھوٹ کر روئے اور سسک کر یہیں مر جائے۔ اس کا باپ اپنی اولاد کا نہیں بن پایا تھا تو ان رشتوں کا کیا بنتا؟ ثابت ہوا تھا زوار الوی کی رگوں میں سفاکیت بھری تھی، شیطانیت بھری ہوئی تھی۔ دل چاہا سب دروازے کھول کر لوگوں سے اس مہربان شخص کا پوچھے، اسے چیخ چیخ کر پکارے۔ رات کی سنسان بھری خاموشی میں وہ واپس مڑی۔ وہ اب گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ شارف ابدال جیسے درندے کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دنیا میں دربدر ہو جاتی، وہ اسے دل و جان سے منظور تھا۔ ساری رات وہ سڑکوں پر گھومتی سی سکتی رہی، آنکھیں سوجتی بے حال ہو چکی تھی۔ سڑک کے کنارے وہ بیٹھی اونچے محل شان و شوکت کے باوجود بے آسرا تھی، جس کے اپنے ہی ماں باپ اس کے دشمن تھے۔ دولت کی بڑھتی ہوس نے انہیں حرام حلال کی تمیز بھلا دی تھی۔ رات کے 3 بجے وہ سڑک پر بیٹھی اگلی منزل سوچ رہی تھی جب ازلی آوارہ پیشہ ور لوگ اپنی شیطانیت دکھانے سڑکوں پر گھوم رہے تھے۔ گاڑی کی تیز روشنی اور شور و گل سنتی وہ چھٹی حس کا خطرہ اسے بھانپ چکی تھی۔ بیگ سنبھالے وہ ان کی پہنچ میں آنے سے پہلے ہی بھاگی۔ سانس پھولنے لگا لیکن اسے بھاگنا تھا تب تک جب تک وہ اپنی عزت ناموس نہ بچا لیتی۔
آنسو بہتے اس کی حالت زار کو عیاں کرنے لگے۔ سنسان سڑک سے وہ دوسری سڑک پر آئی تو سامنے آتی تیز ہیڈ لائٹ روشنی پر اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا جو آنکھوں میں چبھن پیدا کرتی اس کے حواس چھین رہی تھی۔ بے ساختہ گاڑی کے ٹائر چرچرائے تو وہ بونڈ سے لگتی زمین بوس ہوئی۔ معیز رؤف جو مہتاب الوی کو نہایت بیزاری سے تلاشتا راتوں کو خوار ہو رہا تھا، اس کی اجڑی بکھری حالت اسے دل برداشتہ کر گئی۔ مہتاب کو تھام کر اس نے سیدھا کیا تھا، درد برداشت کرتی وہ اس کے ہاتھ ہٹائے دور ہوئی جب معیز رؤف نے اسے بازو سے جکڑ کر کھڑا کیا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا، یعنی وہ پکڑی جا چکی تھی۔ تم سب گھر والے کیا ایسے ہی شیطانیت بھرے پھرتے ہو؟ شارف ابدال تو مانتے ہیں فطرتاً درندہ ہے، لیکن تم سب کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ تم سب کیوں درندگی پر اتر آئے ہو؟ اگر کسی عاشق کے لیے بھاگ ہی رہی تھی، کم از کم انفارمیشن تو اس کی پوری نکالتی۔ تمہاری دوست ابیحہ مراد تو بنا بھاگے اپنی زندگی تباہ کر چکی تھی، پھر تم کیوں بھاگنے کی نوبت تک آئی؟ تم بھی کسی چور راستے کا رخ کر لیتی۔ ماں نے اسے دور دھکیلا اور پھٹ پڑی تھی۔ میں بھاگ نہیں رہی تھی، میں اپنے باپ سے بچ کر بھاگی ہوں جو تمہارے باپ سے میرے نکاح کا ارادہ کیے بیٹھا ہے۔ وہ چیخی تو معیز رؤف کی دنیا ساکت ہوئی، یعنی اس دنیا میں صرف وہی مظلوم نہیں تھا، اونچے محلوں میں رہنے والی وہ شہزادی بھی دکھ سے اٹی تھی جس کی بوجھل روح معیز رؤف کو جکڑ چکی تھی۔ اس کی لکند زدہ زبان اس کا روگ عیاں کر گئی تھی۔ وہ پھیلی آنکھوں سے مہتاب کو دیکھتا رہ گیا۔ پلیز مجھے بچا لو، میں شام کے پاس جانا چاہتی ہوں، میں شارف سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تمہیں اپنی ماں کا واسطہ، پلیز مجھے اس کے پاس نہ لے کر جاؤ۔ شام تکلیف میں ہے، وہ مجھے پکار رہا ہے۔ وہ فریاد گو ہوتی سسکی تھی۔ تم رو مت پلیز، میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے فوراً اپنا موبائل سوئچ آف کیا تو مہتاب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں شارف ابدال ایک ظالم سفاک شخص ہے جس نے نہ جانے کتنے گھر تباہ کیے ہیں، جس نے کئی معصوم لڑکیوں کو ورگلا کر ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ وہ تمہارا باپ بھی ہے، مہتاب جھٹ سے بولی تو وہ طنزیہ مسکرایا۔ وہ میرے انکل یعنی میرے بدنصیب باپ کے بھائی ہونے کا شرف رکھتا ہے۔ ایک گھر میں اللہ نے ایک فرشتہ صفت انسان اور ایک شیطان صفت انسان بھیجا تھا، یعنی ان دونوں کی کہانی الگ نہیں تھی۔ اس زیر زمین پر ہر شخص کی کہانی معیز رؤف مہتاب الوی سے مختلف نہیں تھی، پھر چاہے وہ فرانس کی آزاد فضا سے آیا معیز رؤف ہو یا پھر لاہور شہر میں رہتی مہتاب الوی۔ دیکھو ہم جھوٹا نکاح کریں گے، جانتے ہو انسان شدید غصے میں شدید رد عمل کرتا ہے اور اس شدید رد عمل کا بہت بھیانک ہوتا ہے۔ صبح کا اجالا پھیل رہا تھا لیکن وہ دونوں اب بھی گاڑی میں تھے۔ مختلف خیالات کی آماجگاہ بنے دماغ سے وہ مختلف پلاننگ کرتے رہے۔ نہیں، مجھے شام کے پاس جانا ہے، وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا، وہ تکلیف میں ہوگا۔ جانتی ہو ماں، شام الوی میرا مسیحا بننے والا تھا۔ حسن اتفاق دیکھو، تمہارا اور میرا مسیحا ایک ہی ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے میں شارف ابدال سے چھپ کر اس شخص کی کھوج میں نکلا ہوں، لیکن کوئی امید پوری نہیں ہوئی، اور آج دیکھو قسمت اس موڑ پر لے آئی کہ ہم دونوں ایک شخص کے لیے ہی دل برداشتہ ہیں۔ وہ شخص تو پھر رب کی خاص نعمت ہوئی جو سب اسے تلاش کر ہلکان ہو رہے ہیں، اور وہ کسی بیگانگی راہوں پر خوار ہو کر ہمیں یاد کر رہا ہوگا، کیونکہ جیسے ہمارے دل بے چین ہیں یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ تڑپ دونوں جانب برابر ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا تھا۔ خیر ہم یہاں سے کورٹ جائیں گے، یہاں رشوت اتنی عام ہے کہ کسی کا قتل کر کے اس کے گھر والوں کا منہ پیسے سے بھر کر بند کر دو، وہ پیسے کی چاہ میں اس کی میت پر آنسو بہانا بھی بھول جائے گا۔ وکیل کی جیب میں بھی چند نوٹ بھریں گے تو وہ ہمارا کام آسانی سے کر دے گا۔ نکاح جھوٹا ہی ہوگا کیونکہ میں جانتا ہوں تم شام الوی کی امانت ہو جسے میں کبھی نہ کبھی لوٹا دوں گا، اور اپنی امانت میں جلد ہی پا لوں گا۔ بے شک وہ خیانت تو کر چکی ہے لیکن دل کمینہ سمجھتا نہیں ہے۔ خیر ہم جھوٹا نکاح نامہ کریں گے، اس کی کاپی ہم تمہارے پاپا کو دکھائیں گے۔ تمہیں محض اس وقت میرا ساتھ دینا ہوگا، ان کو اشتعال دلانا ہوگا، کیونکہ شارف ابدال جیسا عیار انسان یہاں نہیں ہے، اور تمہارا باپ ایک کٹ پتلی ہے جس کا اپنا کوئی دماغ نہیں ہے۔ غصے میں ان کا اگلا عمل دیکھ کر تم خود حیران رہ جاؤ گی۔ اس کی پر یقینی پر ماہ نے حیرانگی سے اس کا چہرہ بھانپا جو سچائی کی عکاسی کر رہا تھا۔ لیکن اس کے لیے گواہ بھی تو چاہیے، مہتاب پہلی مرتبہ بولی۔ فکر مت کرو، پیسے سے سب ہوگا۔ صبح کا عکس بڑھنے لگا تو زندگی رواں دواں ہونے لگی۔
انہوں نے کورٹ کا رخ کیا تھا، جہاں ضمیر بیچتے وکیلوں میں سے ایک کا انتخاب کر کے جعلی نکاح نامہ تیار کروایا تھا۔ موئز کا موبائل بند تھا، جس کی وجہ سے اس کی لوکیشن سرچ نہیں ہو پا رہی تھی۔ موئز یہ فیک ہی ہے نا؟ وہ اب بھی جیسے شکوک میں تھی۔ موئز نے سر اس بات میں ہلایا۔ سائن کر کے اس نے پین اس کی جانب بڑھایا۔ کچھ دیر میں جعلی نکاح کی فوٹو کاپی کروا کر وہ گھر کی جانب رواں دواں ہوئے۔ شام بھاری پکار سنتا وہ ہوش کی جانب لوٹا۔ بازو سن ہوتا بالکل بے جان تھا۔ وہ نیند کے خمار میں غرق محض یہی کہہ پایا۔ آپ کی کالز آ رہی ہیں، وہ ہنوز نرمی سے بولی۔ اس کے پہلو میں براجمان وہ شام الوی کی توانا بازو پر سر رکھے ہوئے تھی۔ ایک سکون رگوں میں اترا تھا۔ شام نے جھٹ آنکھیں کھول کر حیرت سے اسے دیکھا، جو بالکل پہلو میں تھی۔ جھٹکے سے اس نے اٹھنا چاہا، جب بازو کی حرکت نے اسے بے حال کیا۔ وہ لب دبا گیا۔ ماہتاب آرام سے اٹھی اور بالوں کو سمیٹا۔ نرم سے بالوں کی دل فریب مہک نے مقابل کو مہکایا تھا۔ درد زائل ہوتا جیسے نگاہ کو بھی بھٹکا گیا۔ ماہتاب نے اس کو ساکت لیٹا دیکھ کر حیرت کا مظاہرہ کیا۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہے؟ وہ اس کے چہرے پر چھلکتا درد بھانپتی نرمی سے مڑی اور چہرے پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہوں۔ انجان سا بنتا وہ اٹھنے لگا، جب بازو میں شدت سے درد اٹھا۔ یہ وہی بازو تھا جو 6 سال پہلے فریکچر ہوا تھا۔ کچھ ماہ کے نرم و نازک وجود سے اور کچھ ایک ہی کروٹ لیٹے رہنے کی وجہ سے وہ سن ہو کر درد کا موجب بن رہا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے جان کر نہیں، ریئلی شام۔ وہ بازو ہلکا سا اٹھاتی روحانسی ہوئی۔ سفید رنگت میں گھلی گلابیاں دیکھتا وہ مسرور ہوا، اور یہ چیز حیران طلب تھی کہ مہتاب کو اس کا درد یاد تھا۔ اٹس اوکے، تم فریش ہو جاؤ، آج ہماری ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ ہے، میں دیبا سے کنفرم کرتا ہوں۔ دوسرے ہاتھ سے بازو آزاد کروا کر وہ اٹھنے لگا، جب مہتاب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں جانے انجانے میں ہر بار آپ کے درد کی وجہ بن جاتی ہوں۔ وہ اب ہلکا ہلکا بازو پر مساج کر کے درد کو زائل کرنے میں ہلکان تھی۔ ماں چھوڑ دو، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے نرمی سے سر ہٹا کر پاؤں میں جوتے پہنے اور کھڑا ہونے لگا۔ جانا کب کہیں گے؟ اس کی حسرت سے پر ڈوبی آواز نے مقابل کو آنکھیں میچنے پر مجبور کیا۔ شاید کبھی نہیں۔ وہ پل بھر میں ستمگر بنتا اس کا ہاتھ نرمی سے جھٹکتا واش روم کی جانب بڑھا۔ مہتاب تلخ سا مسکراتی آنکھ کا کونا رگڑ گئی تھی۔ ماما کی کال دیکھتی وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ دلہن کے سراپے میں وہ مکمل تیار تھی۔ اس کا پور پور سجا سراپا کسی پری جیسا تھا۔ شارف ابدال نے ہی سب انتظامات کیے تھے۔ سبز نینوں میں چمکتی نمی کو اس نے بمشکل جھپک کر پیچھے جھٹکا۔ کال پک کر کے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ مام کیسی ہیں آپ؟ وہ خلاف توقع نرمی سے بولی۔ بے شک یہ شادی ایک پلاننگ کے تحت تھی، لیکن وہ پہلی مرتبہ اپنوں سے اتنا دور جا رہی تھی، اس شخص کی ہمراہ ہونے والی تھی جس سے اس کی ایک بے رخی بھرا تکلف دل کو دکھا رہا تھا۔ میں آپ کو بہت مس کروں گی۔ وہ بے اختیار ہوئی تو شبنم بیگم کی آنکھیں بھیگی۔ مام اس چند عرصے میں ہم اتنا دور ہو چکے ہیں کہ کبھی آپ کے سینے سے نہیں لگ پائی، لیکن آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے سینے سے لگاتی، مجھے اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتی، پر شاید قسمت بھی نہیں چاہتی۔ مشل میرا بیٹا۔ مام مجھے کچھ خاص لفظوں کی چاہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے لفظ مجھے بے چین کریں گے، لیکن میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا، کیونکہ ماؤں کی دعائیں عرش سے ٹکراتی ہیں۔ وہ فون کاٹتی لب دانتوں میں دباتی بڑھتی سسکیوں کو بمشکل روک پائی۔ اسد کی کئی کالز میسیجز دیکھتی وہ حیران ہوئی۔ جانتی تھی وہ اپسیٹ ہوگا، لیکن اس کے دل میں اسد کے لیے کبھی کوئی خاص جذبات نہیں رہے تھے۔ ایک الگ سی بے چینی، ایک الگ سی بو تھی جو اسے محسوس ہوتی تھی۔ شاید یہ کسی کی امانت کی خوشبو تھی جو اسے اسد کے قریب ہونے سے روک دیتی تھی۔ شارف ابدال کے ساتھ بھی وہ بارہا ہاتھ ملا چکی تھی، ان کے گلے بھی کئی بار لگی تھی، لیکن جیسے ہی وہ نزدیک آتے وہ پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ لیکن جب جب آہن اس کے قریب آیا تھا، ایک خوشبودار حصار، ایک مضبوط سی نرم خو دیواریں جو اس کے بے چین دل کو راحت میں بدل دیتی تھیں۔ وہ اپنی کیفیت شاید خود کو کبھی نہیں سمجھا پاتی، لیکن ایک ایسا تھا جو اسے منفرد لگتا تھا۔ کیا وہ پاکیزگی میں ڈھلی لڑکی تھی یا پھر اس کی روح میں ایک انفرادیت تھی؟ کچھ سوچ کر اس نے میسج ٹائپ کیا تھا۔ اسد میں جانتی ہوں تم اداس ہوگے اور تمہیں مجھ پر غصہ بھی ہوگا، لیکن میں اپنے نکاح کی حقیقت نہیں جانتی تھی، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، میں تھم گئی، تم سے دور آ گئی، کیونکہ وہ شخص جیسا بھی ہے میرا شوہر ہے، میں کم از کم اس رشتے میں بددیانتی کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔
تم محض میرے ویڈیو پارٹنر تھے، کوشش کرنا کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر لینا۔ میسج سینڈ کر کے اس نے اسے بلاک کر دیا تھا۔ واؤ! شارف ابدال کی آواز سن کر وہ سب سوچے جھٹکتی دل فریب سا مسکرائی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا مشیل الوی اس جوڑے میں اتنی خوبصورت لگے گی۔ ویسے تمہارے ہسبینڈ کی چوائس بہت اچھی ہے۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ مزید قریب ہوئے تو مشیل نے چند قدم پیچھے لیے۔ کم آن مشیل، انہوں نے اسے ہلکا سا قریب کیا تو پیشانی پر کئی بوندیں سمٹ آئی۔ نفیس گرین ڈائمنڈ بریسلٹ اس کی کلائی کی زینت بنائے۔ انہوں نے ہاتھ اوپر کیا تو مشیل نے اس بریسلٹ کو دیکھا جس کی خوبصورتی آنکھوں کو میسمرائز کر رہی تھی۔ اٹس سو بیوٹیفل اینڈ تھینکس شارف۔ وہ ہاتھ آزاد کروا کر بریسلٹ دیکھتی گویا ہوئی۔ میں تمہیں ہمیشہ سب سے الگ گفٹ دینا چاہتا تھا اور تمہیں سب سے الگ رکھنا چاہتا تھا، بٹ تمہارے پاپا نے کچھ فیصلے بہت غلط کیے۔ تم اس لڑکے کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ نہیں شارف، پلیز پاپا کو کچھ مت کہیں۔ وہ نہ چاہ کر بھی انہیں ٹوکتی بدقت مسکرائی۔ اس آخری ملاقات میں نہ جانے کیا زہر مشیل الوی پر پھونکا گیا کہ وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا، یا پھر یہ نئے رشتے کا تقاضا تھا کہ وہ شارف ابدال کے منہ سے بھی برائی نہیں سن پائی تھی۔ میں جانتا ہوں، بٹ یہ بریسلٹ میں نے اسپیشل تمہارے لیے ارجنٹ ڈیزائن کروایا ہے۔ کبھی اسے جدا مت کرنا۔ شیور، یہ میرے لیے آپ جیسا ہی قیمتی ہے، میں کبھی الگ نہیں کروں گی۔ اپنی سرمئی آنکھوں سے اس کا چہرہ نہارتے وہ بمشکل ڈگمگاتے جذبات پر قابو رکھ پائے تھے۔ چچی اور دادا وغیرہ کہاں جا رہے ہیں؟ گھر میں ہوتی چہل پہل پر اس نے شام سے استفسار کیا، جو آئینے کے سامنے کھڑا پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ مشیل کی رخصتی ہے، وہ اطمینان سے بولا تو ماہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ تو کیا ہم بھی جائیں گے؟ نہیں، ماہ کے دل سے بھاری بوجھ سرکا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم وہاں جا کر ڈسٹرب ہو، اسی لیے فی الحال ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ ہم ڈاکٹر سے مل کر دیبا کی طرف جائیں گے۔ دیبا کا سنتی وہ حیران ہوئی۔ دیبا کون ہے؟ لہجے میں کاٹ محسوس کرتا اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے جو وہ بمشکل چھپا پایا۔ میری پارٹنر ہے۔ پارٹنر مطلب؟ ماہ جلدی سے آگے آتی ڈریسنگ کے پاس کھڑی ہوئی۔ شام بے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ ماہ کی نگاہ میں الجھن تھی۔ پارٹنر تو پارٹنر ہوتا ہے۔ پارٹنر کئی قسم کے ہوتے ہیں، آپ بتائیں کیسے پارٹنر؟ مہتاب 4 بجے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ ہے، 6 بجے ہمیں گھر واپس آنا ہے، تو جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ باقی سوالات کے جواب دینا میں فی الحال دینا نہیں چاہتا۔ وہ بال سنوارتا بولا۔ ماہ کے گلے میں پھندا سا اٹکا تھا۔ اپنے سوال کی نفی پر اس نے سر جھٹک دیا۔ کیا تم شارف ابدال کے پاس جانا چاہتی ہو؟ ماہ سہمی اپنی جگہ سے اچھلی۔ شام کو اپنے سوال پر پچھتاوا ہوا۔ سوری، تم چینج کرو جا کر، میں اجو سے ناشتہ منگواتا ہوں۔ مہتاب نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے ڈر کو محسوس کرتا وہ پرسوچ ہوا تھا۔ مہتاب الوی کو جسمانی اذیت سے زیادہ ذہنی اذیت دی گئی تھی جو اس کے لیے کافی خطرناک تھی۔ نفسیاتی لحاظ سے اس جہنم سے وہ نکل کر زیادہ ڈرپوک ہو چکی تھی، کیونکہ وہاں وہ پل پل اذیت محسوس کرتی اس زندگی کی عادی ہونے لگی تھی۔ لیکن شام الوی کے میسر آئے ساتھ نے اسے ڈرپوک بنا دیا تھا۔ شارف ابدال کا ہلکا سا ذکر بھی اسے کسی گہری کھائی میں دھکیل سکتا تھا۔ سیاہ شلوار سوٹ زیب تن کیے اس نے آئینے میں اپنا خوبرو سا چہرہ دیکھا۔ سیاہ چمکدار آنکھوں میں ایک جنوں خیزی لیے وہ آہن الوی اس نرم خو ایکٹر سے بہت الگ لگ رہا تھا جو ایکٹنگ کے جوہر دکھا کر سب کو اپنا گرویدہ بناتا تھا۔ بھوری تاروں والے سیاہ بالوں کو آج اس نے پیچھے کی جانب جمایا۔ کمرے سے نکل کر وہ شام کے کمرے کی جانب آیا۔ ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کرتا وہ ساری سختی بھی جیسے گم کر گیا تھا۔ دروازہ ناک کرتے وہ اندر داخل ہوا تو مہتاب سیاہ لباس میں کاؤچ پر بیٹھی تھی، جبکہ شام واش روم میں ہاتھ دھونے گیا تھا۔ وہ لوگ ناشتہ کر چکے تھے۔ ماہ نے اسے دیکھا تو دھیما سا مسکرائی۔ اس مسکراہٹ میں بھی ہلکی سی جھجک تھی۔ مجھ سے گھبرایا مت کرو، میں وہی آہن ہوں، تم سے کچھ ماہ چھوٹا کزن، لیکن تمہاری بہن کے لیے میں ایک نیا آہن ہوں جو اسے گن گن کر بدلے لے گا، اسے بتائے گا کہ ستانا کیسا ہوتا ہے۔ ماہ نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا تو سامنے شام تھا جو آہن کے برابر کھڑا تھا۔ سیاہ رنگ میں من پسند چہرہ کھل سا گیا تھا۔ اس کی گلاب میں گھلا سفید چہرہ شام الوی کی نظر بھٹکا رہا تھا۔ شام نے آہن کے کندھے پر تھپکی دیتے بازو حائل کیا تو وہ بے ساختہ شام کے گلے لگا۔ میری خواہش تھی آپ میرے ساتھ جاتے، لیکن اس گھٹیا انسان کی وجہ سے میں نہیں چاہتا آپ یا مہتاب تکلیف محسوس کریں۔
فکر مت کرو، تمہارے ریسیپشن پر پوری انڈسٹری کو انوائٹ کروں گا۔ ماں ان دونوں بھائیوں کا پیار اور اتفاق دیکھتی حیرانی کے ساتھ حسرت زدہ تھی۔ ایسا لگا جیسے وہ محبتوں کے ہالے میں لپٹے ہیں۔ سعادت اور زوار الوی بھی تو 2 بھائی تھے، لیکن محض زوار الوی کی شیطانیت نے ہر کام تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ان کی دل فریب محبت کے لیے کئی حصار دعائیہ انداز میں باندھتی ان کو دیکھتی رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس کا دل شدت سے دھڑکا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی، لیکن اس شخص کے آنے کی خوشبو، اسی دھمک نے مشل الوی کے وجود میں حشر برپا کیا تھا۔ باہر موجود زوار الوی اتنے سالوں بعد باپ کو دیکھتے فطری انسیت کے تحت آگے بڑھے تھے۔ سعادت الوی اور سدرا بیگم سر اٹھائے تمام منظر دیکھ رہے تھے، لیکن اس تمام منظر نے انہیں کئی سالوں کی اذیت یاد کروائی تھی۔ آج بھی اس خوف کے حصار میں وہ سعادت الوی کا ہاتھ جکڑ گئی۔ اپنے ہونے کا احساس دلا کر انہوں نے سدرا بیگم کا ہاتھ تھاما۔ وہ جہاں دیدہ عورت تھیں، لیکن اس بھیانک دن کا خوف اب بھی ان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا تھا۔ شارف ابدال نے بیزاری سے مناظر دیکھے اور ایک جانب کھڑے رہے۔ یہ فرنشڈ فلیٹ تھا جس میں 6 انسان آرام سے رہ سکتے تھے۔ آہن ان سے فاصلے پر ہی رہا۔ سیاہ شلوار سوٹ پر سیاہ واسکٹ پہنے وہ اپنے اونچے لمبے سراپے میں زوار الوی کو کافی خوبرو لگا۔ نکاح چونکہ ہو چکا تھا، کچھ دیر میں مشل کو باہر لایا گیا تو شارف ابدال کو اس کا بازو پکڑے دیکھ کر وہ بمشکل ضبط کر پایا۔ تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے مشل کا نرم و نازک بازو شدت سے دبوچا۔ وہ سسکی تھی، جبکہ زوار الوی بھی حیران ہوئے۔ سعادت الوی نے نگاہ سے تنبیہ کی تو وہ نظر انداز کر گیا۔ شارف ابدال اس لڑکی کی ہمت اور جرأت دیکھتے حیران ہوئے۔ دل میں جیسے آگ بھڑک اٹھی، لیکن چہرے پر ہنوز نرمی اور ایک الگ جاذبیت تھی۔ وہ اپنے احساسات دنیا سے بھی چھپا کر رکھنے والا شخص تھا۔ سعادت الوی نے اس آدمی کو بغور دیکھا۔ انہیں یہ حیرانی ہوئی تھی کہ اتنا دل فریب شخص ان کا دوست کیسے بن گیا۔ بدر الوی اور ان کی زوجہ کی نگاہ میں بھی حیرانی تھی۔ ایک غیر شخص کی خاطر انہوں نے نہ جانے کتنی زندگیوں کو رلایا تھا، انہیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ مشل نے بار بار کنکھیوں سے آہن کو دیکھا، جس کا چہرہ آج سفاکیت سے اٹا تھا۔ اس پر مستزاد اس کی سیاہ سرد سی آنکھیں اس کے وجود کو بھی ٹھٹھرا رہی تھی۔ ڈیڈ چلیں۔ کچھ دیر میں ہی اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ زوار الوی نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ ترچھی نگاہ کیے انہیں استہزائیہ انداز میں دیکھتا یکلخت اٹھ کھڑا ہوا۔ اس پری چہرہ لڑکی کا ہار سنگھار دیکھنے کی اس میں 1% بھی خواہش نہیں تھی۔ مشل کا دل دھک سے رہ گیا، نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا آہن اسے دیکھے، اس کی آنکھوں میں ستائش ابھرے۔ وہ دیکھے کہ وہ اس کے لائے گئے لہنگے میں کتنی دل فریب، کتنی حسین لگ رہی ہے، لیکن وہ بے مہر بنا شخص سامنے دیکھتا رہا۔ بنا کچھ کھائے پیے، بنا کسی مٹھاس سے لبوں کو چاشنی بخشے، وہ آج انوکھے طرز کی رخصتی کرتے وہاں سے نکلے تھے۔ آہن کی آہنی گرفت میں جکڑی اس کی بازو کو مشل نے دانت سے لب کاٹ کر سسکی کو روکا تھا، جبکہ زوار الوی اس کا بے رحمانہ سلوک بھانپ کر بھی ضبط کر گئے تھے۔ اس وقت مشل کا وہاں جانا اس کی ہر تکلیف سے بڑھ کر تھا۔ ڈاکٹر سے میڈیسن اور مختلف ہدایات لے کر وہ باہر آیا تھا۔ شام کو کئی لوگوں نے دیکھ کر اس سے آٹوگراف مانگا تو وہ مسکراتے کئی لوگوں سے ملنے لگا۔ لوگ اسے ماں کے ساتھ ہاسپٹل میں دیکھ کر حیران بھی تھے۔ سر، آپ کی وائف بہت پیاری ہے، ایسا لگتا ہے جیسے انہیں آپ کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ پر آپ ہاسپٹل میں سب ٹھیک ہے؟ آف کورس شی از مائی انوسینٹ وائف، اور بس انہیں موسمی بخار تھا، اسی لیے میں چیک اپ کے لیے لے کر آیا تھا۔ نرمی سے اس کے گرد بازو حائل کی اس نے مہتاب کو ساتھ لگایا تو ایک مضبوط خوشبودار سا حصار اس کے گرد حالہ بنا گیا۔ آج مقابل موجود لوگوں کی نظروں میں اسے دیکھنے یا چھونے کے لیے ہوس نہیں تھی، بلکہ ان نگاہوں میں اپنے فیورٹ ماڈل کے ساتھ دیکھ کر اشتیاق تھا، خوشی تھی۔ اتنے سال بعد اپنے چہرے کے گرد لپٹے حجاب کو اس نے رب کا انعام سمجھا تھا، جو شام الوی کی بدولت اسے نصیب ہوا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کا بازو جکڑتی مزید قریب ہوئی تو ہلکا سا کندھا سہلا کر اس نے اپنے ساتھ کا مان نہایت خوش اسلوبی سے دیا تھا۔ وہ شخص بند کمرے میں اجنبی دیوار حائل کر لیتا تھا، لیکن آج وہ اس کا شام بنا اسے ساتھ لیے کھڑا تھا۔ ان سے بمشکل اجازت لے کر اس نے ماں کے منہ پر ماسک لگایا اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اس کی مضبوط انگلیوں کو گالوں پر محسوس کرتی وہ سٹپٹائی تھی، لیکن وہ نرمی سے اپنا کام کرتا دور ہوا۔ دیبا کی طرف ہمارا پرسوں کا انویٹیشن ہے، تم بتاؤ کہیں جانا چاہتی ہو؟ اس کا محبت بھرا لہجہ جاذبیت سے اس سے رائے لینا مہتاب کی سیاہ غلافی آنکھوں میں موجدار سمندر لایا۔ وہ بے ساختہ اس کے کندھے سے لگ گئی۔ مجھے جانا کہہ کر پکاریں گے تو دل میں جو آخری پھانس ہے وہ بھی نکل جائے گی۔
وہ نم ہوتی آواز سے بولی تو شام نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی۔ کچھ خواہشات اور کچھ نام بے مقصد رہ جاتے ہیں، سمجھ لو یہ خواہش بھی وقت کے گرد میں لپٹ کر کہیں چھپ گئی ہے۔ انگوٹھے سے آنسو رگڑ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ مہتاب ہنوز اس کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی رہی۔ وہ لڑکی اپنے عمل سے پل پل اس کا ضبط آزماتی تھی۔ اس کا دل شدت سے دھڑکانے کا موجب بن رہی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی دل فریب خوشبو، بالوں کی نشہ طاری کرتی مہک کے حصار میں بیٹھا وہ اپنے دل میں بھڑکتے جذبات پر بمشکل قابو رکھ پایا تھا۔ مشل، وہ فرتے جذبات سے مشل کے گلے لگی جو دلہن کے حسین لباس میں سجی خوبصورتی کے تمام ہتھیاروں سے لیس تھی۔ مشل نے تعجب سے اس کا چہرہ دیکھا جس پر چمکتی سرخی اور شادابی اسے اس ماں سے بہت الگ بنا رہی تھی جو الوی ہاؤس میں تھی۔ وہ سیاہ لباس میں بھی رنگ بکھیرے چہرے کے ساتھ پرکشش لگ رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، مشل کی جبین تھامے وہ بولی۔ شام نے بنا کچھ کہے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی جبکہ آہن کی بھٹکتی نگاہ اس کے چہرے سے ہٹنے سے قاصر تھی۔ فلیٹ میں اس نے مشل کو جان بوجھ کر اگنور کیا تھا۔ اس کے باپ کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ محض ایک جبری فیصلہ ہے، لیکن اب سجی سنوری مشل الوی اپنی چمکتی سبز رنگ آنکھوں کو تو آتشہ کیے اسے دہکا رہی تھی۔ اس کے دل کی کیفیت اس لڑکی کا چہرہ دیکھ کر بدل رہی تھی۔ سدرا چچی کی خوشی دیدنی تھی، آج ان کا برسوں کا خواب پورا ہو کر حقیقت میں ڈھل کر ان کے سامنے تھا۔ مٹھائی کا ایک ٹکڑا انہوں نے ماہ کی جانب بڑھایا تو شام جلدی سے آگے آیا۔ مام ماہ کے لیے دوسری پلیٹ میں ہے۔ میں بھول گئی تھی، میں ابھی اپنی بیٹی کو کھلاتی ہوں۔ مہتاب نے حیرت سے شام کو دیکھا جو ہلکی سی مٹھاس بھی اس کے لیے نقصان دہ سمجھ رہا تھا۔ شوگر فری مٹھائی کا آدھا پیس انہوں نے مہتاب کے منہ میں ڈالا جبکہ آدھا شام نے کھایا تھا۔ ویسے ڈیڈ، آج تو آپ کو مجھے ڈھیر سارا پیار اور شاباش دینی چاہیے کیونکہ آج میں نے بہت نیکی کا کام کیا ہے۔ ایک کالی سبز آنکھوں والی چڑیل کو اپنے روم کا حصہ بنانے والا ہوں۔ آہن کی شرارتی رگ پھڑکی تھی۔ مشل نے دانت پیس کر اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لبوں پر کھلتی کمینگی بھری مسکراہٹ مشل کو خطرے کی گھنٹی کا احساس دلا رہی تھی۔ خوش فہمی میں جینا اچھا ہوتا ہے، جیتے رہو۔ سعادت علی نے تیکھے چتون لیے اسے گھورا تو شام بھی ایک جانب کی مسکراہٹ اچھالے باپ کا ہمراہی ہوا۔ آہن نے منہ کا زاویہ بگاڑا تھا۔ لاؤنج میں محفل بقائے نور بنی ہوئی تھی۔ بدر الوی اور ان کی زوجہ بے ساختہ رب کے شکر گزار ہوئے تھے۔ بھاری جوڑے اور زیور نے اس کی نازک جان کو الجھا کر رکھ دیا تھا، لیکن آہن کے کمرے میں جانا نہ جانے کیوں اسے دہلا رہا تھا۔ ایک سنسنی تھی جو وجود پر طاری تھی۔ آؤ بیٹا، تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑاؤں۔ آہن کی زبان کے آگے تو خندق ہے۔ سدرا بیگم آہن کے سر پر چپت رسیدگی شرارت پر آمادہ ہوئیں۔ جی بھابھی جی، آپ نے صحیح کہا۔ آہن بھیا تو لگتا ہے بولنے میں عورتوں کو بھی مات دے دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا تھا اجی کی زبان ہی زیادہ چلتی ہے، لیکن آہن بھیا تو سب کے باپ ہیں۔ آج اجو نے بھی جیسے دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ بھولو مت اجو، تمہیں کام مجھ سے پڑ جائے گا۔ آہن بھڑکا تھا۔ مشل کے آسودہ لب بھی مسکرانے لگے۔ ان کا اتفاق بھرا ماحول، خوش گفتاری اس کی ساری تفکرات کو بھلا گئی تھی۔ اس کی تھکن کا خیال کیے سدرا چچی اسے کمرے کی جانب لے جانے لگی جب آہن جھٹ سے کھڑا ہوا۔ مام، یہ بیوی میری ہے تو کمرے میں بھی مجھے لے جانا چاہیے، آخر یہ میرا شرعی حق ہے۔ اس کی بے باکی پر مہتاب کے لب واہ ہوئے جبکہ مشل کے قدم زمین پر جم سے گئے۔ یہ مجھے میری اولاد نہیں لگتی۔ سعادت الوی کی بڑبڑاہٹ پر اس نے دانت نمایاں کیے انہیں دیکھا۔ سیاہ بالوں کو بے ساختہ سہلا کر اس نے باپ کو دیکھ کر آنکھ دبائی۔ میں آپ کی ہی اولاد ہوں ڈیڈ۔ اچھا تم لے جاؤ، پر آپ دونوں لڑنا مت۔ سدرا بیگم نے ہتھیار پھینکے۔ ان کی جنگ عظیم ہر 2 منٹ بعد شروع ہو جاتی تھی۔ آہن فخر سے مشل کے ہمراہ ہوا اور اس کے نرم و نازک ہاتھ تھام کر زور سے دبایا۔ وہ بے ساختہ کراہ اٹھی تو تعجب سے شام نے اسے دیکھا اور تنبیہی نگاہ سے اسے کچھ بھی سخت کرنے سے روکا۔ وہ محض کندھے اچکا کر رہ گیا۔ مشل کے ساتھ اوپر کی جانب بڑھتے اس کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم ہوتے جا رہے تھے۔ ماہ نے کئی دعائیں، کئی ہدایات دل میں مشل الوی کے لیے مانگی تھیں۔ یہ سب میڈیسنز ہیں، آج سے کوئی میٹھی چیز تم مجھے بتائے بغیر نہیں کھاؤ گی، اور اگر کبھی کچھ دل کرے بھی تو مجھے بتاؤ، میں خود تمہیں شوگر فری لا کر دوں گا، اور انسولین بھی تمہیں میں لگایا کروں گا۔ آپ کیسے؟ مہتاب جھجکی تھی۔ جیسے تم خود لگاتی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ کچھ بھی تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ شام کا لہجہ عام تھا لیکن اس میں چھپی فکر مہتاب کے دل کو راحت دے رہی تھی۔
ڈائٹ چارٹ اس نے ٹیپ سے وارڈروب کے دروازے کی اندرونی جانب چسپاں کیا اور میڈیسن باکس میں رکھ کر انسولین کو روم کے منی فریج میں رکھ دیا۔ ماہ کاؤچ پر بیٹھ گئی، میٹھی نگاہوں سے وہ شام کو اپنے لیے فکر مند دیکھتی، اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ اپنے رشتے کے حوالے سے وہ بے اتنائی برتتا تھا، اسے جانا کہہ کر اپنی محبت سے نہیں نوازتا تھا، لیکن اس کا فکر سے بھرپور رویہ تو جانا کہنے سے بھی زیادہ پرسکون تھا۔ اس کی فکر جانا کہنے جیسا ہی تو احساس دلاتی تھی۔ کچھ کھاؤ گی؟ شام سب چیزیں اپنی جگہ پر رکھتا اس کے قریب آیا تو ماہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ریسٹورانٹ میں بھی اس نے تھوڑا سا ہی کھانا کھایا تھا۔ میں تمہارے لیے دودھ منگواتا ہوں، تم ڈیلی رات کو دودھ پیا کرو گی۔ پر مجھ سے پھیکا دودھ نہیں پیا جاتا، وہ منہ بسورے بولتی، شام کے لبوں پر مسکراہٹ لائی۔ تو میں یہ ٹیبلٹ اسی لیے تو لایا ہوں۔ ایک چھوٹی سی ڈبیا ٹیبل سے اٹھا کر اس نے سامنے کی تو اس کا مزید دل خراب ہوا۔ یہ اتنی بکواس ہوتی ہیں، میں نے یوز کی تھی، سب چیزوں کا ٹیسٹ خراب کر دیتی ہے۔ پھر میں نے دوبارہ شوگر یوز کرنا شروع کر دی، تبھی شوگر لیول اتنا ہائی ہوا ہے، اور یہ ٹیبلٹس کا فلیور میں پوری ڈیٹیل جان کر لایا ہوں، بالکل شوگر جیسا ذائقہ آتا ہے۔ پھر آپ پی لیں۔ وہ منہ بناتی کاؤچ سے اٹھنے لگی۔ اگر میں یوز کروں گا تو کیا تم بھی کرو گی؟ شام اس کے مقابل ہوئے پوچھنے لگا۔ جی کر لوں گی، وہ اطمینان سے بولی تو انٹرکام سے اس نے 2 گلاس وداؤٹ شوگر دودھ کے لیے کہا تھا۔ شام آپ کیوں؟ نہیں آپ نہیں یہ ٹیبلٹس یوز کریں گے، میں کوشش کروں گی کہ ایسے ہی سادہ پی لوں گی۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ میں ماڈل ہوں اور مجھے اپنی فٹنس، اپنی باڈی کے لیے جم ڈائٹ سب کرنا ہوتا ہے۔ مہتاب نے اس کا ٹراؤزر شرٹ میں لمبا چوڑا سراپا جانچا جو متناسب تھا، چوڑے شانے اور بازوؤں کے مسلز نمایاں تھے۔ اس کا جسم ماڈلز کے لحاظ سے ایک آئیڈیل جسم تھا۔ تو کیا آپ پھیکا کھانا کھاتے تھے؟ نہیں، بس احتیاط کر کے کھاتا ہوں، وہ دانستہ جھوٹ بول گیا تھا۔ لیکن تم مٹھاس سے محروم کیوں رہو؟ ایون یہ ٹیبلٹ میں نے ڈاکٹر سے کنفرم کی ہے کہ اس کا فلیور آرٹیفیشل نہ ہو۔ بے شک تمہیں یہ موذی مرض ہے، لیکن میں نہیں چاہتا تم تاعمر اس حسرت میں رہو کہ تم مٹھاس کے لیے ترستی رہی ہو، کیونکہ خواہشات کا ادھورا رہ جانا بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ وہ نگاہ چرائے رخ موڑ گیا تھا۔ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ شام نے حسب معمول دل کی تڑپ کو نظر انداز کر کے لب بھینچ لیے۔ ان سب میں محبت کہیں نہیں ہے، کیونکہ میں نے تمہیں شاید بتا دیا تھا کہ محبت تو میں اس سفید محل کی دیواروں میں دفن کر آیا ہوں۔ وہ آج پھر ماہ کا دل کی حسرتیں مسل گیا تھا۔ اگر اس سفید محل میں محبت کی قبر ہے تو اس سفید محل میں وہ قبر آزاد کر کے محبت کو آباد کر دوں گی۔ شام خاموش رہا، دروازے پر ہوئی دستک کی طرف متوجہ ہوا۔ اجو دودھ کے 2 گلاس لیے دروازے پر کھڑا تھا۔ گلاس لیے وہ اندر آیا اور ٹیبلٹس دونوں کے گلاس میں ڈال کر اس نے گلاس اس کی جانب بڑھایا تو مہتاب نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ شام نے تیز نگاہ سے اسے گھورا۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مصداق اس نے گلاس لبوں سے لگایا۔ شام الوی کو دودھ کبھی پسند نہیں رہا تھا، لیکن آج وہ اپنی جانا کے لیے وہ بھی پی گیا تھا۔ ہاں، اسے بھی محبت کو عیاں کرنا نہیں تھا، تھوڑا شکوہ تو وہ چند عرصے تک رکھنا ہی چاہتا تھا۔ اتنا تو وہ 6 سالوں کی اذیت کا حق رکھتا ہی تھا۔